السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں آپ سب کے لیے۔ امید ہے آپ سب کو کہانی اچھی لگ رہی ہوگی۔ مجھے ابھی تک اچھی ہی لگ رہی ہے، لیکن لمبی کچھ زیادہ کر دی گئی ہے، تفصیلات جو ہیں وہ کچھ زیادہ ایڈ کی گئی ہیں۔ خیر، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ہر کہانی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، رائٹر جیسا سمجھتی ہیں مناسب ویسا ہی کرتی ہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے کاسۂ دل، مصنفہ ہیں سندس جبین، اور آپ سب سنیں گے آج اس کی قسط نمبر 10۔ حیدر کو یہ تو علم نہیں ہو سکا تھا کہ ممی نے ماموں کو کس طرح منایا تھا، کون سے دلائل دیے تھے، کون سی وضاحتیں دی تھی، مگر بہرحال اتنا ضرور ہوا تھا کہ ماموں اور ممی ستارہ کے گھر جا رہے تھے۔ اس نے بھی جانا چاہا تھا مگر ممی نے اسے روک دیا تھا۔ ابھی تمہارے جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا حیدر، اگر سلسلہ کچھ بنا تو پھر آنا جانا لگا ہی رہے گا، مگر ایسے نہیں، ابھی مجھے وہاں کے حالات کا کچھ جائزہ لینے دو، ماحول کو اپنے حق میں ہموار کرنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا، وہ فوراً ان کی بات سمجھ گیا تھا، جب ہی سر ہلا کر اٹھ گیا تھا۔ مذہب بھی آج ادھر ہی تھا اور یہ ستارہ کے گھر کا منظر تھا۔ وہ اپنے سر کی ممی کو دیکھ کر تو حیران تھی، مگر ان کے ساتھ کھڑے باروب اور باوقار آدمی کو دیکھ کر کنفیوز بھی ہو گئی تھی۔ یہ میرے بھائی صاحب ہیں، مذہب کو تو آپ نے دیکھا ہی تھا نا، وہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ستارہ کی والدہ کو بتایا، جو انہیں دیکھ کر عجیب شش و پنج میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ ان کی آمد کا مقصد کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب ستارہ اندر آئی اور باوجود اس کے وہ دوپٹے سے سر ڈھانپے ہوئے تھی، اس کی لمبی چوٹی قمیض کے پچھلے دامن کو چھو رہی تھی۔ وہ ایک دلکش زرافے کی مالک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ساکت رہ گئے تھے، وہ مذہب کی پسند تھی یا ان کی بہن کی، وہ الجھ سے گئے تھے، مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ انہیں پسند آئی تھی۔ وہ اسے ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف ہو گئے اور یہ جان کر انہیں خاصی خوشی ہوئی تھی کہ وہ ایک پُر اعتماد، پڑھی لکھی اور قابل لڑکی تھی۔ ان کو خاصا اطمینان ہوا تھا کہ وہ شائستہ مزاج کی حامل تھی، مگر جب ستارہ کو ان کی آمد کا مقصد پتہ چلا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ وہ بہت مضطرب نظر آنے لگی تھی، جبکہ اماں بھی بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ بھلا کبھی مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا کرتا ہے؟ وہ خاصے اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ انہیں بے ساختہ ایک مثال یاد آئی تھی، جس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ اونٹوں سے دوستی رکھنے کے لیے گھر کے دروازے اونچے کرنے پڑتے ہیں، مگر یہ سب ان کے اپنے خیالات تھے۔ حیدر کی ممی نے بہت آس و امید لیے مذہب کا پرپوزل ان کے سامنے رکھا تھا کہ اماں مزید تذبذب میں پڑ گئی تھی۔ آپ ستارہ کے والد سے بات کر لیں، مذہب کو تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، ہمیں امید ہے فیصلہ یقیناً بہتر ہی ہوگا۔ وہ بڑی مطمئن اور خوش تھیں۔ ستارہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کی بات سنتی رہی۔ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اس کا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ صرف 2 سرسری ملاقاتوں کے بعد ایک دم یوں شادی کا پیغام کتنا عجیب تھا، مگر پاکستان میں ہوتے ہوئے نہیں، یہاں صرف ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی لوگ شادی کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ رات کو جب ابا نے اس سے بات کی اور مرضی جاننے کی کوشش کی تو وہ کافی دیر چپ رہی تھی۔ مجھے شادی نہیں کرنی ابا، کسی سے بھی نہیں، وہ بڑی ٹھہری ہوئی آواز میں بولی تھی۔ بہت گھسی پٹی بات ہے بیٹا، مجھے کوئی وجہ بتاؤ مضبوط، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولے۔ میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایک ہی بات ہے، ایک ہی وجہ کافی ہے ابا، مجھے اور کوئی جواز نہیں دینا سوائے اس کے، وہ آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ میں ایک دفعہ یہ تجربہ کر چکی ہوں، وہی کافی ہے، مجھے دوبارہ ایسی کسی گیم اور تماشے کا حصہ نہیں بننا۔ میں تمہیں ایک جذباتی لڑکی نہیں سمجھتا ہوں ستارہ، ایک انتہائی فضول اور اہم کارنہ بات کر رہی ہو۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور پھر ہمیں کبھی نہ کبھی تو یہ فیصلہ لینا ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ وہ اچھے لوگ ہیں، ضروری نہیں دوبارہ بھی ہمیں ایسے لوگ ملیں۔ وہ تفصیل سے گویا ہوئے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ ہو گئی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ وہ والدین سے بحث کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کچھ دیر مزید اس ٹاپک پر بات کرتے رہے، مگر جلد ہی ستارہ نے جان لیا تھا کہ وہ ان سے دلائل میں جیت نہیں سکے گی۔ ایک فیصلہ میں نے اور تمہاری ماں نے کیا تھا تمہارے لیے، وہ غلط ثابت ہوا۔ اب دوسرا فیصلہ تم کرو گی، اس کا مکمل اختیار تمہارے پاس ہے۔ میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گا، مگر تم اس سے ایک بار مل لو، پھر جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، مگر اس طرح نہیں۔ جو بھی کرنا خوب سوچ سمجھ کر کرنا ستارہ۔ اگر تمہیں لگے کہ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ گزارا کیا جا سکے تو پھر میں مان لوں گا۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ ستارہ نے اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کیا تھا۔ ابا آپ نے ٹھیک کہا، مگر میں فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر پلیز یہ مت سوچیں کہ قصور آپ کا تھا۔ قصور آپ میں سے کسی کا نہیں تھا، بلکہ میری قسمت کا تھا۔ وہ افسردگی سے بولی۔
تم مجھ سے ملو گی نا؟ وہ امید سے بولے۔ ان کا چہرہ ایک مجبور باپ کا چہرہ تھا جس پر فیصلے کی ناکامی رقم تھی اور آنے والے دنوں کا خوف مترشح تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو پھر سے بستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ستارہ کے اندر مجبوری کی ایک زنجیر مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ ان کی آس ختم نہیں کر سکی تھی اور بجھے دل سے ہی صحیح مان گئی تھی۔ ان کے پاس کتنے بے شمار دلائل تھے، معاشرے کا خوف، لوگوں کی باتیں، اکیلی عورت کی بے بسی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی تھی اور بالآخر متفق ہو گئی تھی کہ اس کے ابا بالکل درست کہہ رہے تھے۔ وہ اکیلی لڑکی مرد کے اس معاشرے میں بغیر مرد کے زندگی کی گاڑی نہیں چلا سکتی تھی، مگر وہ اس بات پر متفق نہیں ہوئی تھی کہ شادی مذہب شاہ سے ہی کر لینی چاہیے۔ وجہ پتہ نہیں کیوں، مگر شادی بعض چیزوں کے بارے میں وضاحتیں یا جواز نہیں دیے جاتے۔ مگر پھر بھی وہ اسے ایک بار ملنے کا ارادہ حقیقتاً رکھتی تھی، پھر اس کے بعد جو بھی ہوتا دیکھا جاتا۔ یہ شاہ کلینک تھا اور وہ اس وقت فارغ بیٹھا ہوا اپنے کلائنٹ کا انتظار کر رہا تھا جب اس نے ستارہ کو افراتفری میں اندر آتے دیکھا۔ سر، وہ باہر آپ کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی رکی ہوئی ہے اور اس کی پچھلی سیٹ پر کوئی آدمی گرا ہوا ہے، یوں لگتا ہے بے ہوش ہے۔ وہ ابھی ابھی آئی تھی اور آتے ہوئے اس نے وہ گاڑی اور اس میں موجود آدمی کو نوٹس کیا تھا۔ گاڑی اور بے ہوش آدمی؟ وہ حیرانی سے بڑبڑایا۔ جب میں صبح آیا تب تو وہاں کچھ نہ تھا۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے گاڑی کا ایک نظر جائزہ لیا۔ یہ بلیک BM تھی۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بے ترتیب سے پڑے شخص کو سیدھا کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ اس کو کیسے بھول سکتا تھا؟ کیسے پہچاننے میں غلطی کر سکتا تھا؟ وہ شاہ بخت تھا۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا جو بری طرح خون آلودہ ورم زدہ تھا اور وہ شدید زخمی لگ رہا تھا۔ اس نے سیدھا ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور اگلے دروازے کو کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو ستارہ اسے اپنی طرف آتی نظر آئی۔ ستارہ، میں اسے لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں، آپ SP صاحب کی ٹائمنگ چینج کر دیجیے گا اور آج شام تک کی کوئی اپائنٹمنٹ رکھ لیجیے گا۔ وہ تیزی سے گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ ستارہ سر ہلا کر واپس اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے گاڑی ڈاکٹر سلطان کے کلینک کی طرف موڑ لی۔ کیس ایسا تھا کہ وہ سرکاری ہسپتال جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا اور ڈاکٹر سلطان سے اس کی پرانی شناسائی تھی۔ اکثر سیمینار اور ڈسکشنز وغیرہ میں ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ انہیں سائیکیٹری میں بے حد دلچسپی تھی اور حیدر سے اکثر وہ اپنے کسی پیشنٹ کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ شاید وہ ان کا کوئی خاص پیشنٹ تھا۔ انہی سوچوں میں گم اس نے گاڑی روکی اور اسے کلینک میں شفٹ کروانے لگا۔ ڈاکٹر سلطان اسے کوریڈور میں مل گئے۔ ارے حیدر، تم یہاں؟ وہ بے حد حیران ہوئے۔ جی سر، ایک ایمرجنسی ہے، پلیز آپ اسے فوراً ایڈمٹ کریں، وہ تیزی سے بولا۔ وہ تو کر لوں گا، مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کون زخمی ہے یہ؟ بس دوست ہی سمجھ لیں، ہوا کیا ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا، آپ چیک اپ کر کے بتائیں۔ بظاہر تو زخمی لگ رہا ہے، اس نے بتایا۔ عجیب بات ہے بھائی، تمہیں تو خود کچھ نہیں پتا۔ خیر میں چیک اپ کر کے بتاتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے جہاں شاہ بخت کے اسٹریچر کو وارڈ بوائز گھسیٹتے ہوئے کمرے میں شفٹ کر چکے تھے۔ حیدر وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ عجیب ششوپنج میں پڑ گیا تھا کہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کرے یا نہ کرے۔ کیا وہ اب تک بے خبر تھے؟ وہ کچھ سوچ کر باہر کی سمت آ گیا۔ گاڑی تو پتہ نہیں اس کی تھی یا نہیں، مگر دیکھ لینے میں کیا حرج تھا؟ ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز مل جاتی جس سے وہ یہ جان سکتا کہ آخر قصہ کیا تھا۔ اور کتنی عجیب سی بات تھی کہ گاڑی کی ظاہری حالت سے قطعاً ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ دوسری عجیب چیز شاہ بخت کا پچھلی سیٹ پر گرا ہونا تھا۔ کہیں کوئی دشمنی کا چکر تو نہیں؟ اس نے گاڑی کی تلاشی لینے کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے ٹھٹک کر سوچا تھا، جس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ گاڑی کی ہر چیز نارمل حالت میں تھی، یہاں تک کہ ڈیش بورڈ پر موبائل فون، والیٹ اور گلاسز تک موجود تھے۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ یہ ٹچ سسٹم تھا اور بڑے اعلیٰ برانڈ کا۔ اس نے دائیں انگلی سے اسکرین کو چھوا۔ اگلے ہی لمحے اسکرین روشن ہو گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ بے نیازی سے کرسی پہ براجمان تھی اور اس کے نیچے آخر کے کونے پر سفید رنگ کا پرنسز الینا لکھا ہوا تھا۔ ہاں وہ شہزادی ہی تو تھی، مگر اس شہزادی کے چہرے پر خراشیاں اور دراڑیں کیوں تھیں؟ یہ کون سا حادثہ تھا؟ آخر کیا ہوا تھا؟ اگر یہ شاہ بخت کا موبائل تھا تو اس میں الینا کی تصویر کیوں تھی؟ اس نے موبائل سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہی مگر اس کی اسکرین سٹل ہو گئی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر والیٹ اٹھایا اور اندر جھانکنے لگا۔ کارڈز، کیش اور وہی سب جو کسی کے والیٹ میں ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اس کے سیل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا تو سر تھے۔ حیدر تم کہاں ہو؟ فوراً میرے پاس آؤ، وہ مرتعش آواز میں بولے تھے۔ حیدر چونک گیا۔ کیا ہوا سر؟ خیریت؟ میں آ رہا ہوں، وہ فوراً بولا اور دروازہ کھولا اور کلینک کی طرف چل پڑا۔
ڈاکٹر سلطان اسے اپنے کمرے میں ملے تھے۔ ان کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ بے حد مضطرب نظر آ رہے تھے۔ حیدر، تم شاہ بخت کو کیسے جانتے ہو؟ وہ لپک کر اس کے پاس آئے۔ براہ راست تو نہیں جانتا، مگر ایک آدھ بار لیکن ہوا کیا؟ آپ نے دیکھ لیا اسے اتنی جلدی؟ وہ پوچھنے لگا۔ تم نے اس کے گھر میں انفارم کیا؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کر پوچھنے لگے۔ نہیں، ابھی بس کرنے والا تھا، حیدر نے الجھ کر کہا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ بتائیں تو صحیح، وہ جھنجھلا گیا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا سیل فون نکالا اور کوئی نمبر ملانے لگے۔ کچھ دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ سلطان بات کر رہا ہوں۔ وقار، شاہ بخت کہاں ہے؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ شاہ بخت کل رات سے لاپتہ ہے ڈاکٹر، ہم پاگل ہو چکے ہیں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ سارے ہاسپٹل، سارے پولیس اسٹیشنز چیک کر لیے مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ وقار رو دینے والے تھے۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وقار نے نفی کی۔ اس وقت کہاں ہیں آپ؟ پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھے۔ اس کی ضرورت نہیں، آپ میرے کلینک آ جائیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ٹھٹک گئے۔ مغل ہاؤس میں کل رات سے کوہرام برپا تھا، شاہ بخت گھر نہیں آیا تھا۔ وہ سب پاگلوں کی طرح اسے ہر ممکنہ جگہ کھوج چکے تھے۔ نیلم چچی کا بی پی ٹینشن کی وجہ سے اتنا لو ہو گیا تھا کہ انہیں ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا، اور اب وقار کو آنے والا ڈاکٹر سلطان کا فون۔ آپ کے پاس آ جاؤں؟ کیوں؟ ان کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ شاہ بخت یہاں ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ آپ کے پاس ہے؟ وقار چلا اٹھے۔ ہاں، میرے پاس ہے۔ لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وقار تیزی سے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ بس آپ آ جائیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ وقار نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس نے کال ملائی اور بیل جانے کی آواز سننے لگا۔ یس، ستارہ نے فون اٹھا کر کہا۔ مس ستارہ، آپ کی آج کی اپائنٹمنٹ کینسل کر دیجیے، میں آج مصروف ہوں، اس نے اپنے مخصوص سرد اور بے تاثر لہجے میں کہا۔ اوکے سر، نئی اپائنٹمنٹ؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال نہیں، اس نے کہتے ہوئے کال منقطع کر دی۔ فون ہاتھ میں پکڑے وہ کچھ دیر خاموشی سے ایزی چیئر پر جھولتا رہا، پھر اٹھا اور شاور لینے کے لیے باتھ روم کی سمت بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بات گاؤن میں باہر آیا تو اس کی بیوی موجود تھی۔ وہ تیار ہونے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ وہ یونیفارم پہن رہا تھا۔ خاموشی سے اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی، پھر کف لنکس لگائے اور شوز اس کے نزدیک لا کر رکھ دیے۔ وہ صوفہ پر بیٹھ کر شوز پہننے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے بیلٹ باندھا اور بال بنانے لگا اور پھر اس کی طرف مڑا جو ایک طرف کھڑی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اس کی بیوی کا چہرہ، اس کا عزیز تر چہرہ۔ ان کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے مگر وہ آج بھی پہلے دن جیسی لگی اسے ان دونوں کا پہلا تعارف یاد آیا تھا۔ نور کہاں ہے؟ اس کی بیوی ایک فرما بردار اور سلیقہ مند عورت تھی جو اس وقت اس کا والٹ اور اس کی رسٹ واچ اس کی طرف بڑھا کر کہہ رہی تھی، میں نے سسٹر وکٹوریہ سے بات کر لی ہے، تم آج اسے لے جاؤ اور ایڈمیشن کی فارمیلٹیز کو پورا کر لو۔ اس نے والٹ جیب میں رکھا اور واچ باندھنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو پلے گروپ میں ایڈمٹ کروانا چاہ رہا تھا۔ وہ تذبذب کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر نظر چرا گئی۔ پلیز، میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے فورس نہ کریں، وہ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا، پرفیوم اسپرے کرتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آ گیا۔ کسی فیصلے کا اختیار تو میرے پاس رہنے دو، اس کا لہجہ مدھم تھا۔ آپ کی اپائنٹمنٹ تھی آج۔ وہ بات بدل گئی، اب ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ پلیز، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اور اذیت مت دو، وہ کربناک آواز میں بولا تھا۔ تولیہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ بے ساختہ مڑی اور اس کو دیکھا۔ یونیفارم میں ملبوس، اونچا، لمبا، خوش پوش اور خوبصورت، اور اس کے ملائم بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے۔ I do not want to hurt you, never a single time, please trust me. Okay, I will go. اس کی آنکھوں کی نمی بڑھ گئی تھی اور آواز بھرا گئی تھی۔ اس نے بمشکل بات پوری کی اور باہر نکل گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے؟ بولو۔ مرینا نے ہبا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ ابھی ہوش میں آئی تھی۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، جواب دو مجھے۔ انہوں نے اس کا شانہ ہلایا۔ ہبا بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے ان کا مدعا سمجھ نہ پا رہی ہو۔ تمہارا باپ کہتا ہے تمہارا کالج دوبارہ شروع کرواؤں، تم اب یہیں رہو اور تم یہ گل کھلا کے بیٹھی ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تیمور کو یاد آ جائے گا کہ تم شادی شدہ ہو۔ ان کا لہجہ استہزائیہ اور زہریلا تھا۔ کیا ہوا ہے ماما؟ وہ ان کے تیور دیکھ کر سہم گئی تھی۔ میں بتاؤں؟ تم نہیں جانتی ہو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔
ہبا کے منہ سے چیخ نکل گئی، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ماں بن رہی ہو تم، وہ سختی سے بولتی گئی۔ میری تربیت کو ذلیل تو کیا ہی تھا تم نے، تمہارے باپ نے بھی بڑی رعونت سے میرے بیٹے کو گھر سے نکالا۔ اب مناؤ دونوں مل کر خوشیاں، ایک ڈھول سر پہ رکھ کے ناچو۔ مرینا کو خود پر قطعی قابو نہ رہا تھا، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ ہبا کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ تھک گئی میں پوچھ پوچھ کر کہ آخر ہوا کیا تھا، مگر کچھ نہیں بتایا تم نے مجھے۔ بس تیمور نے جھٹ سے کہہ دیا، اسے اسید نے مارا ہے۔ ہوا کیا تھا، وجہ کیا تھی، یہ نہیں بتایا۔ اب سناتی ہوں تمہارے باپ کو یہ خوشخبری۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی، وہ وہیں بیٹھی رہی، خاموش اور گمسم۔ اس کے اندر پھیلی ہوئی رانی میں ایک بازگشت پھیل رہی تھی، اور یہ تلخ سرگوشی اس کا دل کھرچ رہی تھی اپنے نوکیلے ناخنوں سے۔ وہ درد سے بے حال ہوتی ہوئی بیڈ پر اوندھی گر گئی۔ اور یہ پورا دن گزر جانے کے بعد کی بات تھی، جب وہ رات کے اندھیرے میں بیک لان کی گھاس پر بیٹھی تھی۔ کتنی بار اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھول کر ماں کے گلے لگ کر انہیں سب کچھ بتا دے، انہیں ایک ایک زخم دکھائے، ایک ایک خراش کی اذیت بتا بتا کر روئے، یوں کہ نڈھال ہو جائے اور پھر وہ مر جائے، اس دنیا سے دور چلی جائے۔ کاش ایسا ممکن ہو پاتا، کاش وہ انہیں بتا پاتی کہ اس نے کیا صلہ پایا، مگر یہ ممکن ہی نہ تھا۔ مرینا خانم نے اسے ایک ہی لفظ میرا بیٹا کہہ کر باور کروا دیا تھا کہ وہ اسید مصطفیٰ کی ماں ہے۔ اس کا دل چاہا کاش کوئی دروازہ، کوئی روزن اسے ایسا نظر آتا جس سے وہ اس دنیا سے فرار کا ذریعہ بنا لیتی اور پھر مڑ کر نہ دیکھتی، مگر کاش ایسا ممکن ہو پاتا، کاش وہ اعمال کی اس گھڑی سے چھٹکارا پا سکتی اور پھر زندگی میں واپس آ جاتی۔ مگر چھٹکارا پانا اتنا آسان کب تھا؟ وہ سن ہوتے اعصاب کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے تیمور احمد کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا ہے ہبا، ایسے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بیٹا اٹھو، سردی کتنی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے واپس بھجوا دیں پاپا، ہبا کی آواز مستحکم تھی، یوں جیسے وہ اندر ہی اندر کوئی فیصلہ لے چکی ہو۔ کیوں جانا چاہتی ہو واپس؟ وہ غصے میں آ گئے۔ کیونکہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ہبا، وہ ششدر رہ گئے۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ بوجھ؟ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، میری اکلوتی بیٹی ہو۔ کون سا ڈھیر لگا ہے میرے گھر اولاد کا؟ کیوں سوچا تم نے ایسا؟ بولو نا، بتاؤ مجھے، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ لاہور اسید کے ساتھ کس بات پر جھگڑا ہوا تمہارا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ ہبا نے دل پر بڑھتے اس بوجھ کو دیکھا جو اس کا سانس گھونٹ دینے کے در پہ تھا، اور پھر بے ساختہ لرزتے ہاتھ ان کے بازو پر جما دیے۔ آپ ٹھیک کہتے تھے پاپا، ہم بدصورت لوگ خوبصورت لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، گر جاتے ہیں لڑکھڑا کر یا تھک کر۔ ابھی میں نے اس بدصورتی کا خراج نہیں بھرا، مجھے اس کے پاس بھجوا دیں، وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے گا۔ وہ سسک اٹھی، وہ کانپ رہی تھی۔ تیمور سناٹے میں رہ گئے۔ ہبا میری بچی، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا تھا؟ وہ اسے ساتھ لگا کر خود بھی رونے لگے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس روتی رہی، پھر بہت دیر بعد بولی تھی، وہاں بہت اندھیرا تھا اور بہت تنہائی اور بھوک۔ میں نے 4 ماہ ایک قتل کے مجرم کی طرح کال کوٹڑی میں گزارے ہیں پاپا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے کھلی ہوا اور آسمان کی شکل یہاں آ کر دیکھی۔ مجھے سب کچھ بھول گیا ہے، سب کچھ۔ بس ایک بات یاد رہ گئی ہے، بس یہ یاد ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے بری لڑکی ہوں، اور میں نے ایک پاک باز مرد پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بہتان کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو کاٹ دینا چاہیے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے یہ دن وہاں کیسے گزارے ہیں۔ کاش میں آپ کو بتا سکوں کہ میں نے وہاں کیا کچھ سہا ہے۔ میں دھوکہ کھا گئی پاپا، میں اس کے ظاہر سے دھوکہ کھا گئی۔ پتہ ہے ان مہینوں میں یہی سوچتی رہی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ بہت سوچا، مگر جواب وہی ملا کہ میں خود غرض ہو گئی تھی۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، صرف یہ سوچا کہ وہ مجھے مل جائے، کسی بھی طرح مل جائے۔ اس کے لیے مجھے جو طریقہ سمجھ آیا میں نے اختیار کر لیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ باپ کے بازو پر سر رکھے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تیمور کے لیے اسے اس حالت میں دیکھنا بڑا کٹھن تھا۔ وہ ان کے بازوؤں میں پلی اکلوتی بیٹی تھی جس کے ماتھے پر بل دیکھ کر انہیں باقی ہر بات بھول جاتی تھی۔ پتہ نہیں کب سے، مگر یہ خیال میرے دل میں بڑا پختہ تھا کہ لوگ سیرت کی بجائے صورت سے متاثر ہوتے ہیں، اور پاپا میں بدقسمتی سے خوبصورتی کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی تھی۔ میں لوگوں کو کب تک اپنی صلاحیتوں اور ذہانت سے متاثر کر پاؤں گی؟ میں نے سوچا کہ اسید تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، بس مجھے اسے پانا ہے ہر حال میں۔ اور دیکھیں میری بدبختی کی انتہا، میرے ذہن میں یہ سوچ مضبوط تھی کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، اور یہ سوچ میرے دل میں پختہ کرنے والے آپ تھے۔ آپ تھے پاپا جنہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے۔
میں نے ضمیر کی جاگتی حصوں کو سلا دیا۔ کیا کرتی، چارہ ہی نہ تھا۔ اب کیا جاننا ہے آپ کو پاپا؟ یہ میری بے حسی کی کہانی ہے، یہ میری رذالت اور ضلالت کی داستان ہے، یہ میری عزت نفس اور تکریم کا تماشا ہے۔ مجھ میں یہ بتانے کا حوصلہ نہیں، مجھے مت پوچھیں، کچھ مت پوچھیں، مجھ میں بتانے کا حوصلہ نہیں پاپا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے رو رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ یاد نہیں کرنا چاہتی، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ تیمور شکست خوردہ قدموں سے اٹھ کر اندر کی طرف چل دیے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، اب وہ بالکل چپ تھی اور یہ چپ بڑی تباہ کن ثابت ہوئی تھی۔ سچ شکر کہ میری یادداشت گم ہو چکی ہے، میرے لیے کسی صدا کی بازگشت ممکن نہیں۔ تحفظ کبھی کبھی خود بخود ہی سو جاتا ہے۔ تم وہی ہونا جو مجھے یاد نہیں رہے۔ سنا ہے میری یادداشت گم ہونے سے پہلے مجھے بس تم ہی یاد رہ گئے تھے۔ یہ اس سے اگلی صبح کی بات تھی جب مرینا اسے جگانے کے لیے آئیں۔ وہ اٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ ہبا اٹھو بھائی، منہ ہاتھ دھو لو، تیمور تمہیں ناشتے کی ٹیبل پر بلا رہے ہیں۔ رات کی نسبت اب وہ پرسکون تھیں۔ مجھے کمرے میں ہی بھجوا دیں، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور جوتا پہن کر واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ مرینا نے اس کے لہجے کو جانچا اور پھر خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ وہ ان باپ بیٹی کے موڈز کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تیمور بھی رات سے بے حد پریشان اور غمگین تھے۔ مرینا کو چونکہ اپنا غصہ تھا جبھی انہوں نے بھی پوچھا نہیں، اور اب ہبا کی حالت، وہ سر جھٹک کر اس کے لیے ناشتے کی ٹرے سیٹ کروانے لگی۔ انہوں نے ٹرے وہاں بھجوائی اور خود تیمور کی طرف بڑھ گئی، مگر وہ ہبا کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے، وہ بھی پیچھے چلی آئیں۔ اندر کا منظر اس بار بھی مختلف نہ تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے آگے ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ تیمور کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے۔ وہ بے پرواہی اور سرد مہری جو صبح مرینا کو نظر آئی تھی اب یکسر غائب ہو چکی تھی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بلک اٹھی۔ اس کا چہرہ یوں چٹک گیا تھا جیسے ویران اجڑی بنجر زمین۔ آنسو بڑی برق رفتاری سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ تیمور بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اسے سنبھالنے لگے۔ پاپا، ماما سے کہیں مجھے معاف کر دیں، ساری غلطیاں، سارے گناہ تو میرے ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں، نہ آپ کا، نہ ماما کا، نہ ہی اسید کا۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پونچھ رہی تھی۔ ایسی باتیں نہ کرو، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ مرینا نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ خود پہ ضبط نہیں کر سکی تھی۔ وہ ہبا تھی، ان کی بیٹی، جس کے لیے انہوں نے ہمیشہ اسید کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ بھی انہیں ساری باتیں بھول گئیں۔ تیمور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ احتساب کے دن شروع ہو رہے تھے، باوجود اس کے کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ وقار بڑے زوردار طریقے سے ڈاکٹر سلطان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر پلیز مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے پھٹ پڑنے کو تھے۔ ان کے چہرے سے شدید غم و پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ریلیکس وقار، وہ خود کو سنبھالیں پلیز۔ ڈاکٹر سلطان نے انہیں کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا اور پانی گلاس میں ڈال کر انہیں تھمایا۔ وہ پانی پینے لگے۔ مجھے بتائیں وہ کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ گلاس ایک طرف رکھ کر پھر سے پوچھنے لگے۔ مجھے افسوس ہے میں آپ کی کوئی حوصلہ افزا بات نہیں بتا سکتا، ڈاکٹرز اسے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ٹریٹمنٹ؟ کیسا ٹریٹمنٹ؟ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حواس باختہ ہو گئے۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر کیوں؟ آپ کو کیسے معلوم نہیں؟ آپ تو اس کے معالج ہیں، وقار بلند آواز میں بولے۔ مگر میں اسے ہینڈل نہیں کر رہا۔ میں نے آپ سے رابطہ کرنے کے لیے آفس آنا تھا، جب ہی نہیں کر سکا، مگر پھر بھی میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہت شدید چوٹیں آئی ہیں اسے، ڈاکٹر سلطان نے مختصر ترین الفاظ میں بتایا تھا۔ وقار کا رنگ فک ہو گیا۔ حیدر تاحال نہیں لوٹا تھا، جس کی وجہ سے ستارہ نے آج کے دن ٹائمنگ کی ساری ملاقاتیں ملتوی کر دی تھیں اور اس وقت بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اجنبی جانے کس حال میں تھا جسے حیدر ہسپتال لے کر گیا تھا۔ دوسری پریشان کن بات مصعب شاہ تھا۔ گو کہ بات اتنی آگے نہیں بڑھی تھی مگر ذہن میں جگہ بنا رہی تھی اور ذہن مسلسل اس کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ اس نے یہ تو ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس نے ایک بار مصعب شاہ سے ضرور ملنا تھا، مگر اس وقت وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے مصعب سے کیا باتیں کرنا ہے۔ ایک بات تو صاف تھی کہ وہ اسے نوفل کے بارے میں ضرور بتائے گی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ نوفل کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اسے کس رشتے سے متعارف کرواتی اور اس خیال کے ساتھ ہی اسے نوفل یاد آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ وہ عجیب شخص اب ایک گم گشتہ یاد بنتا جاتا تھا اور ستارہ اسے یاد کر کے نئے سرے سے نڈھال ہو گئی۔
ایک خفیہ راز کی مانند بن گیا تھا وہ، جسے ستارہ حل ہی نہ کر پائی۔ وہ زندگی کی بھیڑ میں، انسانوں کے جنگل میں کھو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ابا کی باتوں سے کوئی اختلاف تھا، مگر دل تھا کہ اب کسی کو ساتھی بنانے کا روادار ہی نہ تھا۔ اس نے سر جھٹک کر سامنے پڑی فائل کھول لی، مگر بہت دیر تک اسے کچھ سمجھ نہ آ سکا۔ بزدل، اس نے زیر لب نفرت سے کہا، اور انٹرکام اٹھا کر چائے کا کہنے لگی۔ چائے پینے کے بعد اس نے 2-3 کلائنٹس نمٹائے۔ اس وقت وہ لنچ کرنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے حیدر کو اندر آتے دیکھا۔ سر، آپ نے بہت دیر لگا دی آتے ہوئے، خیریت رہی نا؟ اب کیسا ہے وہ کھڑی ہو کر تیز تیز بولتی گئی۔ ایڈمٹ کروا دیا ہے اسے، ٹریٹمنٹ جاری ہے، وہ مختصر سا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ستارہ نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ بے حد ڈسٹرب اور افسردہ نظر آ رہا تھا۔ ستارہ کو افسوس نے آ گھیرا۔ نرم دلی اور حساسیت تو حیدر پر ختم تھی۔ اس نے ایک غیر متعلق شخص کی پریشانی اتنی سر پر سوار کی تھی کہ شکل سے ظاہر تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گئی تھی بلکہ اس کے لیے چائے بھجوا دی۔ اسی وقت انٹرکام بج اٹھا۔ چائے کے لیے شکریہ مس ستارہ، پلیز 10 منٹ بعد تشریف لائیے گا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ اوکے سر، اس نے حامی بھری اور فون بند کر دیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ حیدر کے آفس میں موجود تھی۔ میں آپ سے مصعب بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، حیدر نے بات شروع کی۔ ستارہ نے سنبھلتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جس پر ازحد سنجیدگی طاری تھی۔ کیسی بات؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے بابا نے بھی ممی سے یہی کہا ہے کہ فیصلہ مکمل طور پر آپ کا ہوگا۔ تو کیا بہتر نہ ہوگا کہ آپ اور بھائی مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ لے لیں؟ وہ شائستگی و وقار سے کہنے لگا۔ ستارہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ویسے تو یہاں اس آفس میں بھی بات ہو سکتی ہے، مگر میرے خیال سے یہ ماحول کوئی اتنا ریزنیبل نہیں ہے۔ اگر آپ کو سوٹیبل لگے تو کسی بھی جگہ، مائنڈ مت کیجیے گا، میرا مراد کسی ڈیٹ سے نہیں، میں تو صرف سجیشن دے رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، ستارہ نے کہا۔ شکریہ، ایسا ہی اتفاق کوئی اگر انڈو پاک کے مذاکرات میں ہوا ہوتا تو آپ یقین کریں اب تک ہمارے بہت سے تجارتی اور سفارتی مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ وہ شگفتہ مزاجی سے بولا۔ ستارہ مسکرا دی۔ اور اگلے دن جب اس نے آفس میں قدم رکھا تو مصعب شاہ وہاں پہلے سے تشریف فرما تھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ بہترین 3 پیس میں وہ کوئی پرفیکٹ بزنس مین نظر آتا تھا۔ السلام علیکم، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، ستارہ نے تیزی سے نظر پھیر کر بیگ ٹیبل پر رکھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ فائن۔ اس نے اپنے آفس ٹیبل پر پڑی اشیاء کو خواہ دوبارہ درست کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو یہ باور کروانے میں ناکام تھی کہ اس شخص کی موجودگی سے متاثر نہیں تھی۔ بات کرنا تھی آپ سے، وہ اس کی نظر اندازی کو محسوس کرتا ہوا بولا۔ مجھے بھی، ستارہ نے بے ساختگی سے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور اس پر اس کی سبز آنکھیں جگمگا اٹھی تھی۔ مگر یہاں نہیں، کسی پرسکون جگہ پر جہاں کوئی مداخلت نہ ہو۔ یہ جگہ بھی پرسکون ہے، ستارہ کو نامعلوم کیوں برا لگا تھا۔ مگر میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، مصعب نے آہستگی سے کہا۔ ستارہ چپ سی ہو گئی۔ میں سر سے بات کر لوں؟ ضرور، ویسے میں حیدر سے بات کر چکا ہوں، مصعب نے بتایا تو وہ سر ہلاتی ہوئی حیدر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک پارک میں موجود تھے جو کہ واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ موسم میں خنکی تھی۔ ستارہ نے گرم شال مضبوطی سے لپیٹ لی۔ وہ دونوں درختوں کے درمیان ٹہل رہے تھے۔ آپ میری اس جرأت پر مجھ سے خفا ہیں ستارہ؟ مصعب کا تجزیہ کمال کا تھا۔ ستارہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ آپ آفس جا رہے تھے؟ ستارہ نے بات بدلنے کے لیے پوچھا۔ جی۔ مجھے آپ کی اس اچانک فیصلے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی، ستارہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ستارہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ میرے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوا۔ سر نے آپ کو یہ تو بتایا ہوگا کہ میں ڈائیورسڈ ہوں، وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بے ساختہ بولا۔ کیوں؟ وہ اسے جواب دینے کی بجائے سامنے دیکھتا رہا۔ خاموشی کی اس طویل وقفے میں وہ دونوں خشک پتوں پر چلتے رہے۔ پھر ستارہ تھک کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ مصعب نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ بہت سی باتوں کے جوابات ضروری نہیں ہوتے، مصعب نے آہستگی سے کہا۔ خاموشی کا وقفہ ٹوٹ گیا۔ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو ابھی نہیں دے سکتا، وہ شگفتہ مزاجی سے بولا۔ کیا مطلب؟ اس کا موقع یہ نہیں ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو۔
وہ اس بار مسکرایا۔ ستارہ جو بڑے دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی یکدم خفیف سی ہو گئی۔ ستارہ، حقیقت یہ ہے کہ میں جو کچھ آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں اسے بیان کرنے سے قاصر ہوں، مگر میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ کو ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ماضی کیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا؟ ستارہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں؟ اس نے مذہب کا رنگ بدلتے دیکھا۔ وہ دھواں دھواں چہرے سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ بڑی دیر سے کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اسے اسلام آباد آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اب تو اسے تسلسل سے رونا بھی نہ آتا تھا، اتنا رو چکی تھی۔ اسید نے پلٹ کر کوئی خبر نہ لی تھی، بلکہ اس نے تو شاید شکر کیا تھا۔ وہ تو جیسے ہی اسے منحوس و مصیبت سمجھتا تھا۔ یہ احساس بہت جان لیوا تھا۔ اس نے بے ربط سوچوں کے ساتھ خود کو بیڈ پر گرا دیا اور آنکھیں بند کر لیں، اور اسید ایک بار پھر اس کے پاس تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تم کہاں تھے؟ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسید نے تپتی ہوئی ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگا۔ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، وہ پھر بے ساختہ بولی تھی۔ اسید نے ایک لمحے کے لیے اپنے اندر جمع شدید غصہ اور نفرت سے اسے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس پر جھپٹا۔ مجھ سے سوال کرتی ہو؟ کون ہوتی ہو؟ بولو۔ ایک زبردست دھکے سے وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرائی اور پھر نیچے گر گئی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، سنا تم نے؟ حق رکھتی ہوں تم سے پوچھنے کا، وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ اسید کی آنکھوں میں یکبیک خون اتر آیا۔ بیوی؟ حق؟ وہ استہزائیہ ہنسا اور پھر گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ اذیت سے بلبلا اٹھی۔ میں تمہارے جیسی عورت کو باندھی بھی نہ بناؤں اور تم بیوی بننے چلی ہو؟ اور حق؟ اس نے زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بالوں کو کھینچا۔ وہ چیخ پڑی۔ اسید نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ حق ہے تمہارا؟ وہ تذلیل و توہین سے پتھرا سی گئی اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی جوت بجھ گئی تھی۔ مجھ سے سوال کرنے کی جرت کیسے ہوئی تمہیں؟ اپنی اوقات یاد رکھو۔ اس نے اس بار الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا تھا اسے۔ ہبا نے یک لخت بہت عجیب سی حرکت کی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسید کا کالر جکڑ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ لرز رہے تھے۔ مجھے اپنی اوقات یاد ہے، تم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لو۔ وہ بول رہی تھی اور آنسو بے اختیار گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کیا تم وہ اسید مصطفیٰ ہو جو عالمگیر انسانیت کی بات کرتا تھا، محبت کا علم بردار تھا اور اخلاص و ایثار کا پیکر تھا؟ میں ذلیل ہوں، گھٹیا ہوں، بے غیرت ہوں، میں مانتی ہوں۔ ہاں ہوں، مگر تم کیا ہو، کبھی یہ سوچا ہے؟ اسید نظریں اس پر جمائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے، یوں جیسے کوئی اجنبی سرزمینوں پر جا نکلے یا پھر گزری صدیوں کے قصے سنے تو حیرت زدہ رہ جائے۔ پھر اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے چہرے پر ایک بے روح درندے کی سی تندی چھا گئی۔ اس نے اپنے گریبان پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ سے جکڑا اور جھٹکے سے پیچھے ہٹا دیا۔ شدید ترین نفرت کی لہر نے اس کے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس نے ہبا کو دیکھا، اس ہبا کو جس کے پیچھے اس نے اپنی زندگی اجاڑ ڈالی تھی، پھر اس کے بھیگے چہرے پر پل پڑا۔ اس نے ہبا کے چہرے پہ زور سے ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ کی ضرب ہبا کے ناک پر لگی اور خون بہنے لگا۔ وہ کرب سے چلائی، وہ بے رحمی سے اسے مارنے لگا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں یاد کرنا چاہتا میں۔ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ دہاڑ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر خود کو بچانے کی کوشش کرتی پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ وہ ہاتھ اس پر اٹھ رہے تھے جن کی چاہ میں اس نے سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے لگ گئی۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو، مجھے مت مارو۔ وہ بلک رہی تھی، مگر وہ خدا نہیں تھا جو معاف کر دیتا۔ وہ تو ایک انسان تھا، کم ظرف انسان جو بدلہ لینے کی طاق میں رہتا ہے۔ کیوں معاف کر دوں؟ کیسے معاف کر دوں؟ تم نے کیا تھا، تمہارے باپ نے کیا تھا۔ وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ میرا ایک رشتہ تھا، وہ بھی تم نے چھین لیا۔ میری ماں، میرا یقین کھو دیا میں نے۔ اب بلاؤ اپنے ماں باپ کو، ان سے کہو تم کو بچائیں۔ بلاؤ، میں دیکھتا ہوں یہاں تمہیں کون بچانے آتا ہے، کون روکتا ہے میرے ہاتھ۔ وہ نفرت سے زہریلا ہو رہا تھا۔ ہبا کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ماما، پاپا، وہ رو رہی تھی، اذیت سے نڈھال ہو رہی تھی، مگر کوئی اسے بچانے نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے خود کو بچانے کی جدوجہد ترک کر کے مکمل طور پر مزاحمت چھوڑ دی۔ اللہ رحم! اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ٹہنیوں کی مانند نیچے گرے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔
اگر تم نے دوبارہ بکواس کرنے کی کوشش کی نا تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ وارننگ دے رہا تھا، وہ سسکتی رہی۔ تم خدا نہیں ہو، بمشکل بول پائی تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، وہ وحشیانہ انداز میں ہنسا۔ میں خدا نہیں ہوں، مگر تمہارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ تم مجبور ہو، بے بس اور بیچاری بھی، اس نے رعونت سے کہتے ہوئے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری۔ وہ درد سے چلاتی دوہری سی ہو گئی۔ لوگوں نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، وہ تو کسی قطار میں شمار ہی نہ تھی۔ اس کے آنسو، آہیں، التجائیں سب بیکار تھیں۔ ماما، پاپا کہاں ہیں آپ؟ میرے پاس آئیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ مجھے بچائیں پاپا، مجھے بچا لیں۔ پاپا دیکھیں میرا خون بہہ رہا ہے۔ وہ اپنے خون آلود چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وحشت زدہ ہو کر چلا رہی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ اس کی تسلسل سے گونجنے والی چیخوں نے ماحول کو یکدم بدل دیا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر دہاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور مرینا خانم تیمور احمد کے ساتھ اندر آ گئیں۔ تیمور احمد کا دم تو ویسے ہی آج کل حلق میں اٹکا رہتا تھا۔ اب جو دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو ہبا کی حالت بے حد خراب تھی۔ غالباً اس نے کوئی خوفناک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھے اور اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ یہی نہیں جانتے تھے کہ یہ خواب سچا تھا۔ ہبا، کیا ہوا بیٹا؟ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ پاپا، اس نے مجھے بہت مارا ہے، دیکھیں میرے چہرے سے خون بہہ رہا ہے۔ اس سے کہیں مجھے معاف کر دے، مجھے مت مارے۔ اور کتنی سزا دے گا وہ مجھے؟ میں مر جاؤں گی پاپا۔ اسے کہیں مجھ پر ترس کھائے، مجھ پر رحم کرے، بس کرے، مجھے اس سے بچا لیں۔ وہ ان سے لپٹ کر چیخ رہی تھی۔ مرینا ساکت سی کھڑی تھیں۔ ہبا کے الفاظ ناقابل یقین تھے۔ میں آپ کے پاس ہوں ہبا، میری بچی، کسی نے نہیں مارا آپ کو۔ اسید یہاں نہیں ہے، دیکھو میں ہوں آپ کے پاس۔ وہ اسے تسلی دے رہے تھے مگر ہبا کی وحشت کسی طرح کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہی ہے، مجھے پتہ ہے وہ ادھر ہی ہے، وہ آ جائے گا، وہ آپ کو بھی مارے گا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، وہ سب کو مار دے گا، وہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ پاپا آپ چھپ جائیں، چلے جائیں، جائیں۔ میں اسے کہوں گی وہ مجھے مار لے، آپ کو کچھ نہ کہے۔ آپ جائیں یہاں سے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ مرینا یوں اسے دیکھ رہی تھی جیسے آج پہلی بار اس سے متعارف ہوئی ہو۔ وہ بڑی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسید نے اسے مارا۔ ناممکن، یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو کیا تیمور احمد ٹھیک کہتے تھے؟ ان کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کوئی نہیں یہاں پر، میں کہہ رہا ہوں نا، تیمور احمد اسے جھنجھوڑ کر بولے تھے مگر ہبا اسی طرح روتی جا رہی تھی۔ وہ یہی ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ آ جائے گا، وہ کہتا ہے میں بدکردار، بدصورت، اور وہ ہچکیاں لے رہی تھی، اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اور ہبا تیمور پاگل ہو گئی۔ جن ہاتھوں نے کبھی اسے کمپلیکسز کی دلدل سے باہر کھینچا تھا، انہی ہاتھوں نے اسے ذلت کی کھائی میں دھکا دے دیا تھا۔ وقار، مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ہم نے شاہ بخت کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے مگر اس کی حالت… ڈاکٹر سلطان کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسے ہوا کیا ہے؟ وقار نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ 2 ربس ڈیمیج ہوئی ہیں، دایاں پیر شدید زخمی تھا۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ فریکچر ہے اور چھوٹے موٹے ان گنت زخم ہیں، مگر چہرے کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی بائیں آنکھ شدید متاثر ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے اس کی آئی سائٹ پر بھی اثر پڑا ہو، مگر اس کا صحیح اندازہ زخم بھرنے کے بعد مکمل طبی معائنے سے ہی لگایا جا سکے گا۔ باقی اس بات کو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اسے بہت پروفیشنل طریقے سے مارا گیا ہے، ورنہ کم از کم چہرے کو نشانہ خاص طور پر نہیں بنایا جا سکتا۔ ڈاکٹر سلطان خاموش ہو گئے۔ وقار خالی نظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتا ہے ڈاکٹر، جبکہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے؟ وہ ذہنی طور پر مکمل خالی ہو چکے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ری ایکٹ کریں۔ شدید اعصابی دھچکے نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل معذور کر دیا تھا۔ شش و پنج کے اس لمحے میں انہوں نے بے اختیار سوچا کہ کہیں یہ علینا کو تھپڑ مارنے اور اس کے بعد طارق مغل سے اپنی ذلت آمیز توہین کا رد عمل تو نہیں تھا، اور اس سوچ کے ذہن میں آنے کے بعد چند لمحوں کو وہ سوچنے کے قابل نہ رہے تھے، مگر پھر انہوں نے سر جھٹک دیا۔ ایسا ممکن ہی نہ تھا، شاہ بخت خود کو کیسے تکلیف دے سکتا تھا، اور پھر بھلا وہ خود کیسے؟ وہ پتھرائے ہوئے سے وہاں سے اٹھے تھے۔ ڈاکٹرز نے انہیں فی الحال شاہ بخت سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کوریڈور میں تھے جب انہیں مغل ہاؤس انفارم کرنے کا خیال آیا۔
انہوں نے تیزی سے سیل فون نکالا اور گھر کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، مگر اسی وقت کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھی ساختہ مڑے اور اپنے سامنے ڈاکٹر حیدر کو پایا۔ ارے حیدر، آپ یہاں؟ وہ حیران ہوئے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ حیدر ان سے مصافحہ کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ میں ہی شاہ بخت کو یہاں لے کر آیا ہوں، حیدر نے کہا۔ وقار چونک گئے۔ آپ؟ کیا مطلب؟ وہ آپ کو کدھر ملا؟ اور یہ کیا کوئی ایکسیڈنٹ تھا؟ مگر ڈاکٹرز تو کہہ رہے تھے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے، تو پھر یہ کیا؟ وقار اس طرح میں بولتے گئے۔ میں خود نہیں جانتا، مجھے وہ سڑک پر اپنی گاڑی میں پڑا ہوا ملا تھا، اور تب تک مجھے خود کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ شاہ بخت بھی ہو سکتا ہے۔ میں اسے یہاں لے آیا، یہ اس کا والیٹ اور سیل فون، حیدر نے مختصر الفاظ میں بتایا۔ دونوں چیزیں وقار کے ہاتھ میں تھمائیں اور واپسی کے لیے پر تولے۔ وقار نے فوراً اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ پلیز حیدر رکیں، بات سنیں، مجھے آپ سے کچھ جاننا ہے۔ کیا جاننا ہے آپ کو؟ حیدر کا لہجہ ناقابل فہم سا تھا۔ وہ سب جو آپ جانتے ہیں، تفصیلات کے ساتھ، وقار نے فوراً کہا۔ تفصیلات صرف وہی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ چلتا ہوں، میں اپنا کلینک اور بہت اہم ملاقاتیں چھوڑ کر یہاں آیا تھا۔ حیدر کے انداز میں محسوس کی جانے والی سرد مہری تھی۔ وہ وقار کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ وقار چند لمحے اسی طرح کھڑے رہے، پھر سر جھٹک کر نظر ہاتھ میں تھامے والیٹ اور موبائل پر مرکوز کر دی۔ والیٹ کی تلاشی خاصی تسلی بخش لگ رہی تھی، کیونکہ اس میں سب کچھ موجود تھا، جبکہ موبائل کو ٹچ کرتے ہی اس کی اسکرین پر بیٹری لو کا سگنل آ گیا تھا۔ انہوں نے اسے تو کیا دیکھنا تھا، نظر تو وہ آ گیا جو بہت عجیب تھا، اسکرین پر پڑی دراڑیں اور ان کے پیچھے جھانکتا چہرہ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ چہرہ علینا کا تھا۔ اس قدر شدید پریشانی کے عالم میں بھی ان کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، تو آخر ان کا اندازہ درست نکلا تھا۔ شاہ بخت کے سیل فون میں علینا کی تصویر کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ یہ کوئی مبہم بات نہ تھی جس کے معنی ڈھونڈنے میں انہیں وقت لگتا۔ سر جھٹک کر انہوں نے دونوں چیزیں پاکٹ میں ٹھونس کر آگے بڑھ گئے۔ شاہ بخت کو ہوش آنے میں دیر تھی اور وہ اس کی موجودہ کنڈیشن کے حوالے سے ڈاکٹر سلطان سے کچھ ڈسکشن کرنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ چونک کیوں گئے مصعب شاہ؟ ستارہ نے بڑی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے مصعب کو خود کو سنبھالنا ناممکن لگا، مگر پھر اس کی مضبوط قوت ارادی کام آئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یک پہ یک کنٹرول میں آئے تھے۔ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ کمپوزڈ تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کون ہے؟ مصعب نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، اور ویسے بھی یہ بھی آپ کو کیوں بتاؤں؟ ستارہ کے انداز میں تیکھا پن اتر آیا۔ مصعب کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ٹھیک، تب پھر آپ کی ایک شادی ان سے کیوں نہ ہو سکی؟ مصعب نے دوسرا سوال کیا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، ستارہ نے دو ٹوک کہا، اور میں آپ کے ذاتی مسائل میں شامل ہونا چاہتا ہوں ستارہ، مصعب نے سرگوشی میں کہا۔ ستارہ کا رنگ بدل گیا۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز شٹ اپ، اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ اوکے، مگر اس شادی سے انکار کی یہ وجہ یقیناً قابل قبول نہیں ہے۔ مصعب کے انداز میں قطعیت تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر میرے خیال میں یہ وجہ کافی ہے۔ کون سی وجہ؟ کیا یہ کہ آپ کسی اور سے محبت کرتی ہیں؟ مگر میرے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مصعب کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ قطعیت بھرا تھا، یوں جیسے وہ ستارہ کے بیان کو بالکل غیر اہم سمجھتا ہو۔ اس طرح کھلے اظہار اور بلند آواز میں کہے گئے الفاظ نے ستارہ کا رنگ سرخ کر دیا تھا۔ مگر میرے لیے یہ اہم نہیں ہے، وہ بلند آواز میں بولی۔ مصعب نے ہونٹ بھینچ کر اپنے اندر امڑتے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، مگر پھر جیسے پھٹ سا گیا۔ تو آپ کے لیے کون اہم ہے؟ وہ شخص جو آپ کا ہو ہی نہ سکا، آپ کا ایکس ہسبینڈ؟ مصعب کا لہجہ اکساتا ہوا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می، مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی آپ، یہ بتا کر کہ آپ ابھی تک اس غلط، بالکل غلط، ستارہ نے بے حد غصے میں اس کی بات کاٹی تھی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس پر، وہ اس قابل ہوتا تو میں یوں ذلیل نہ ہوتی۔ میری بدقسمتی تو یہ ہے کہ میں اس شخص کی محبت میں مبتلا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں۔ ستارہ کا لہجہ بے بسی سے پر تھا۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے نوفل صدیق کے بارے میں بتا دے، شاید یہی بہتر ہو اور وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ کیا مطلب؟ مصعب حیران رہ گیا۔ ہاں یہی سچ ہے، میں نے اسے دیکھا نہیں، مگر میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہی سچ ہے کہ میں نوفل صدیق سے محبت کرتی ہوں۔ اس بات کا احساس کمتری تھا اسے کہ وہ نیگرو ہے۔ وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا،
مگر کیا یہ محبت کے لیے کافی نہیں کہ میں نے اس کا دل دیکھا جو سونے جیسا تھا؟ ہمارے درمیان صرف آواز کا رشتہ تھا۔ شاید آپ کو یہ بات بے وقوفانہ لگے مگر یہی سچ ہے۔ اس کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے میری جان بچائی اس شخص سے جو مجھے ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتا تھا، مگر وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ ستارہ چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ کر روتی چلی گئی۔ مصعب ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ وہ بے حد افسردہ ہوا تھا۔ اٹس اوکے، ستارہ نے گال پونچھے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ اپنے ساتھ غلط کر رہی ہیں۔ جس کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں، جو پتہ نہیں کہاں ہے اور ہے بھی یا نہیں، کون جانتا ہے؟ مصعب کا انداز کڑا تھا۔ پلیز، ستارہ نے فوراً سے ٹوک دیا۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اپنا پرپوزل واپس لے لوں؟ ظاہر ہے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ایکسکیوز می، یہاں کیا لکھا ہے؟ مصعب بلا اشتعال دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ لکھا ہے کہ میں بے وقوف ہوں یا پاگل نظر آتا ہوں آپ کو؟ مجھے یہ باور کروانا چاہتی ہیں آپ کہ آپ مجھ سے اس لیے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کسی اور کے ساتھ انوالو ہیں؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ستارہ ماہم، میرے لیے یہ اہم ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد خود غرض ہو گیا تھا۔ لیکن آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے جو آپ سے محبت ہی نہیں کرتا؟ وہ بلبلا کر بولی تھی۔ بالکل گزاری جا سکتی ہے، میں ایک لبرل مرد ہوں، کوئی جاہل اور کم ظرف آدمی نہیں ہوں۔ وہ اس بار طنزیہ بولا تھا۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں آپ جیسے مردوں کو، وہ دو بدو بولی۔ بہرحال میں اس پرپوزل کو واپس نہیں لے رہا۔ مصعب کا انداز فیصلہ کن تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ بھڑک اٹھی۔ اطلاع کا شکریہ، چلتا ہوں اور امید ہے اب مزید کچھ نیا نہیں ہوگا، وہ بہت پرسکون انداز میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہٹ دھرمی کی انتہا تھی۔ ستارہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اس نے کندھوں سے نیچے آتے بال درمیان سے مانگ نکال کر اطراف میں ڈال دیے۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر اس نے کچھ سوچ کر فاؤنڈیشن اٹھا لیا۔ وہ ہاتھوں کی مدد سے اس نے سارے چہرے پر فاؤنڈیشن پھیلایا اور پھر چند لمحے رک کر لپسٹک اٹھا لی۔ یہ ایک شوخ رنگ کا شیڈ تھا۔ اس نے لپسٹک ہونٹوں پر پھیری اور پھر کچھ اور ڈھونڈنے لگی۔ اس بار اس نے کاجل منتخب کیا تھا۔ اس نے اسے اپنی آنکھوں میں لگایا اور پھر جیسے تیاری مکمل سمجھ کر ہاتھ چھوڑ کر سیدھی ہو گئی اور آئینے میں غور سے اپنا جائزہ لیا۔ اناڑی پن سے پھیلایا گیا فاؤنڈیشن اس کے چہرے کی گہرے حلقوں اور سانولی رنگت کو چھپانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ یوں نظر آتا تھا کہ ڈھیر ساری سفیدی پر سرخ رنگ لگا دیا گیا ہو۔ بدصورت، اس کے اندر باز گشت ہوئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ہونٹ رگڑ ڈالے۔ سرخ شیڈ سارے چہرے پر پھیل گیا۔ اس نے غور سے ایک بار پھر اپنے سارے وجود کا جائزہ لیا اور پھر اسے اپنے حیت اور بدلتے وجود سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بے پناہ خوف۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا ہونے والا تھا؟ ایک اور وجود اس دنیا میں آنے والا تھا، اس جیسا۔ وہ واش بیسن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اوک بھر بھر کر پانی چہرے پر ڈالتے ہوئے اس نے وہ ساری دعائیں یاد کرنے کی کوشش کی جو اس ساری سچویشن میں وہ مانگتی رہی تھی۔ اس نے اللہ سے کہا تھا اسے بیٹا چاہیے، بالکل اسید جیسا خوبصورت۔ اس نے کہا تھا وہ جانتی ہے اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر وہ اسید سے تو پیار کرتا ہے، اور اسید کو بھی تو بیٹے کی خواہش ہی ہوگی، اور وہ جانتی ہے اللہ اسید کی خواہش ضرور پوری کرے گا، اور پتہ نہیں کیوں مگر اسے یقین تھا کہ اس کی یہ دعا ضرور پوری ہوگی۔ آخر یہ اسید کا معاملہ تھا۔ اس نے چہرہ پونچھا اور باہر آ گئی۔ رات سے اسد عمر آیا ہوا تھا۔ وہ لان کی طرف آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ہلکی سی خنک محسوس کرتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ اسد تھا۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ ہبا پھپھو تمہارے حوالے سے بہت پریشان ہے، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ ہبا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اسے شبہ ہوا کہ اس میں اسید کی مشابہت تھی۔ اس کو بے ساختہ خوف محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی مگر اس نے دوبارہ اسد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کیوں پریشان ہے؟ اسے اپنی آواز اجنبی لگی۔ تم جانتی ہو بہت اچھی طرح، اپنی حالت دیکھو اور روٹین دیکھو۔ سارا دن تم کمرے میں بند رہتی ہو اور ساری رات جاگتی رہتی ہو۔ اسد پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہبا کا چہرہ بالکل تاثرات سے عاری تھا۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ اسد کو اس کی فکر تھی۔ کیوں تھی بھلا؟ وہ اس کا کیا لگتا تھا؟ رات کو نیند نہیں آتی، ہبا نے کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ ڈر لگتا ہے۔ کس چیز کا ڈر؟
आदम ज़ात का डर। तुम पागल हो, असद चिल्ला उठा। हाँ, किस तरह की बातें कर रही हो? जो आपने पूछा मैंने बता दिया। हिबा एक बात पूछूं? सच बताना। पूछ लें। तुम्हारा और असीद का झगड़ा किस बात पर हुआ था? झगड़ा? हमारी सुलह ही कब थी? क्या मतलब? मुझे मत बताओ, क्या मैं नहीं जानता तुम दोनों में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और कैसे वो तुम्हारी फिक्र में मरा जाता था? हर इंसान अपनी बका के लिए दूसरे को मार सकता है, इसी वजह से तो दिफा में किए जाने वाला भी कत्ल माफ़ हो जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? असद के अंदर जैसे कोई घंटी सी बची थी। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाहौर में तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था, असद ने तेज़ लहजे में कहा। क्यों जानना चाहते हैं? पहली बार उसकी आवाज़ मुर्ताश हुई थी। हक रखता हूँ जानने का। क्यों कहा तुमने कि उसने तुम्हें मार दिया है? जानती हो तुम असीद मुस्तफ़ा कौन है? कितना कुछ किया है उसने तुम्हारे लिए, कितना सेक्रीफाइस किया उसने तुम्हारे लिए, जानती हो तुम? असद बुलंद आवाज़ में बोला था। हिबा का रंग जर्द पड़ गया। मैं जानती हूँ, मुझे पता है उसने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे बाज़ लोग कुर्बानियाँ देने वाले होते हैं और बाज़ उनका गोश्त खाने वाले। मेरा शुमार भी दूसरी किस्म में होता है, मुझे पता है, वो घुटी घुटी आवाज़ में कह रही थी। मैंने सारी ज़िंदगी बस उसकी कुर्बानियों का गोश्त खाया है, मगर आप ये सोचकर खुद को हल्कान मत करें कि मैंने तावान नहीं भरा। कसास के सारे असूल पूरे किए हैं, कभी हाथ नहीं रोका उसका, एक बार भी नहीं। उसकी आंखों में वहशत थी और लब लर्ज रहे थे। क्या कह रही हो तुम? असद शशतर रह गया। यही जानना चाहते थे ना आप, क्या उसने मुझे कैसे मार दिया? मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी। पहले आप मुझे बताएं, क्या आपने कभी काल कोठड़ी में एक दिन भी गुजारा है जहाँ कोई रोज़न, कोई खिड़की ना हो? क्या आपने भी भूख काटी है जब आप तन्हा हो और 2 दिन से आपने कुछ ना खाया हो? क्या कभी किसी ने आपको गाली दी है? क्या कभी आपने दर्द की उस इंतहा को महसूस किया है जिसके बाद सिर्फ मरने की ख्वाहिश बाकी रह जाती है? वह बराह रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। असद को उसकी आंखों से खौफ महसूस हुआ। वो किसी मुर्दा शख्स की तरह थी। यकीनन नहीं किया होगा, कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि 10 फुट नीची छत वाले उस सीलन ज़दा कमरे में 4 माह मैंने गुजारे हैं। आपने नहीं। क्या आप इस जिल्लत की इंतहा को महसूस कर सकते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि आपको कभी गाली नहीं दी गई। मैंने महसूस किया था, क्योंकि उसने मुझे गालियाँ दी थी, गलीज़ गालियाँ जिनको सुनकर दिल चाहता था काश कोई पिघला हुआ शीशा कानों में और डाल दे। क्या कभी आपने उस अज़ियत और दर्द को महसूस किया है जब आप पर हाथ उठाया गया हो? यकीनन नहीं किया गया होगा। मैंने किया है। क्या कभी आपको लेदर बेल्ट से मारा गया? क्या कभी किसी ने आपके जिस्म को सिगरेट से दागा? क्या कभी किसी ने आप पर थूका? नहीं, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है, इसलिए आप मेरी ज़हनी सतह तक आकर सोच ही नहीं सकते। और क्या जानना है आपको? वो मुंतशिर सांसों के साथ बोली थी। तुम झूठ बोल रही हो, बकवास करती हो, असीद ऐसा नहीं कर सकता। असद चीखा था, बेयकीनी उसके चेहरे पर सब्त थी। मामा कहती हैं तुम बाल क्यों नहीं बांधती? मैं उन्हें ये नहीं दिखाना चाहती, हिबा ने कहते हुए दोनों हाथों से बाल समेट दिए। उसकी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी और फिसलती चली गई। वहाँ मंदिमल हो जाने वाले जख्मों के निशानात थे। असद ने तेज़ी से निगाह फेर ली। वो जैसे गूंगा हो गया था, वो कुछ बोल नहीं सका। आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आती? मुझे डर लगता है, वो आसेब बनकर चिमट गया है मुझे। उसका साया मेरे पीछे है। और परेशान मत हो, मैं बिल्कुल खुद को इसी काबिल समझती हूँ। मैं गुनाहगार हूँ उसकी और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं डिज़र्व करती हूँ। वो खुद अजियती की इंतहा पर थी। मुझे यकीन नहीं आता वो इतना कैसे गिर सकता है, वो ये सब कैसे कर सकता है। मैं क्या करूँ और तुमने उसे रोका नहीं? क्यों लगता है तुम्हें कि तुम ये डिज़र्व करती हो? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, वो जैसे एतराफ़ कर रही थी। क्या बकवास कर रही हो? वो झंझला गया। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, मैं उसकी खुद जिम्मेदार हूँ, वो बेहिसी से कहती उठ खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वहाँ से चली गई। असद बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा और उसी शाम उसने मरीना से कहा था, पप्पा मुझे बेहद अफसोस है कि आपने हिबा के मामले को सीरियस नहीं लिया। वो इस कदर मेंटली डिस्टर्ब है और आपको खबर ही नहीं, आपको इल्म ही नहीं कि वो किस अजियत से गुजर रही है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। वो करीब करीब नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी है। इस ज़हनी कैफियत के साथ वो अपने लिए मज़ीद मसाइल पैदा कर लेगी और ऊपर से उसकी कंडीशन भी।
وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ مرینا ضبط کرتے کرتے بھی رو پڑی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں کروں تو کیا؟ ایسا لگتا ہے ہر راستہ بند ہو گیا ہے۔ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل سجھائی نہیں دیتا۔ اسے خود کوئی احساس نہیں، سارا دن پتہ نہیں کون سی نمازیں پڑھتی رہتی ہے۔ جب چاہوں جائے نماز پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے باپ کا حال بھی بس عجیب ہی ہے۔ سارا دن تو تیمور گھر نہیں ہوتے، رات کو آتے ہیں تو ہبا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اسد نے حیرت سے کہا۔ کی تھی ایک دن، میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ ہبا کی کوئی بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد بہرحال مجھ میں اتنی شرم تو تھی کہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کروں، اور ویسے بھی اسد جب سے ہبا اس حال میں لاہور سے اسلام آباد واپس لوٹی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ یقین سا ہو چلا ہے کہ میرا دانا پانی اس گھر سے اٹھ چکا ہے۔ کوئی دن جاتا ہے اور تیمور مجھے اس گھر سے نکال باہر کریں گے۔ وہ تلخی سے کہتی ہوئی رونے لگی۔ پھپھو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہم ہے آپ کا۔ آپ انکل سے دوستانہ ماحول میں بات کریں، ایسے تو نہیں چلے گا۔ انہیں آپ کا نہیں تو ہبا کا خیال تو کرنا پڑے گا، اسد غصیلے انداز میں بولا تھا۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے، اور اسد سچ تو یہ ہے کہ اس بیٹی کے پیچھے میں نے اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو لیے ہیں۔ اب تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ وہ بے حد مضطرب تھی۔ اسد جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ معاملات خطرناک حد تک الجھے ہوئے تھے۔ ہبا اپنی بدترین ذہنی کیفیت کے ساتھ یہاں تھی، مگر اسید مصطفیٰ کہاں تھا؟ وہ ابھی تک گم شدہ تھا۔ اس کی ذات کے اندر سناٹے اتر آئے تھے، یوں جیسے کسی نے یک لخت قوت گویائی سے محروم کر دیا ہو، اور اب اسے دنیا یوں لگ رہی تھی جیسے پیر کے نیچے آ جانے والا پتھر جسے کوئی بھی ٹھوکر مار کر دور اڑا دے۔ اس کی ذات یوں مسخ شدہ نظر آتی تھی جیسے دھتکاری ہوئی عذاب شدہ قوم کی اجڑی ہوئی بدحال بستی۔ سب کچھ گیا تھا، بلکہ نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی باوقار اور پرغرور چال میں عجیب سی شکستگی آ گئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور اس پر بے شمار زخموں کے نشان، اس کی سحر انگیز آنکھیں جو راہ چلتوں کو رستہ بھلا دینے پر قادر تھیں، ان کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ دوبارہ آپریٹ ہونے کے باوجود ان پر یہ گلاسز کا بدنما دھبا لگ چکا تھا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ آج پہلی بار وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ لاؤنج کے صوفہ پر بیٹھتے ہوئے اسے یاد آیا کہ وہ اپنے گلاسز کمرے میں ہی بھول آیا تھا۔ اسے عادت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور ٹی وی آن کر لیا۔ اسے یاد آیا آج جمعہ تھا، یقیناً سب گھر ہی تھے۔ اس نے چینل سرچ کرتے ہوئے کئی سگریٹ پھونک ڈالے۔ اس کے پیر کے زخم اب بہتر تھے، مگر اتنی دیر یوں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھنے سے درد شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اذیت محسوس کر کے ٹانگیں اٹھا کر میز پر رکھ لیں، اور یہی وقت تھا جب مغل ہاؤس کے سارے مرد جمعہ کی نماز ادا کر کے آئے تھے، اور سب سے پہلے یہ حسین نظارہ طارق چاچو کی نظر میں آیا تھا، اور ایک لمحے کے لیے ان کا دماغ بالکل آؤٹ ہو گیا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، وہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر چلائے تھے۔ شاہ بخت نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر بے تاثر نظروں سے سگریٹ ٹیبل پر پھینک کر ٹانگیں سمیٹ لیں۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں شاہ بخت، یوں بے تاثر نظر آ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ گھٹیا حرکت یوں سر عام کرنے کا مقصد؟ وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئے۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ وہ مکمل طور پر پرسکون تھا۔ میں تمہیں اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ یہ علل اعلان بے حیائی اور بدماشی یہاں نہیں چلے گی، سمجھے تم؟ وہ دھمکانے لگے۔ میں خود بھی اس قید خانے سے تنگ آ چکا ہوں، وہ دو بدو بولا۔ نواز کو بھی آزادی چاہیے تھی، مگر ہوا کیا؟ لاش واپس آئی تھی اس کی۔ تمہاری بھی آ جائے گی، پتہ نہیں کہاں کہاں دشمنیاں مول لی ہوئی ہیں جو انہوں نے یہ حال کر کے پھینک دیا تمہارا۔ اچھا ہوتا تم بھی مر جاتے، تمہاری بھی لاش واپس آتی، میں اکٹھا ہی رو لیتا اپنی بدبختی پر۔ طارق چاچو بالکل ہی حواس کھو بیٹھے تھے۔ شاہ بخت کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ چاچو پلیز، کیا بول رہے ہیں آپ؟ غصہ کم کریں، کچھ نہیں ہوا۔ اور بخت تم چلو اپنے کمرے میں، اس طرح کے تماشے کیوں کرتے پھرتے ہو؟ وقار نے ہمیشہ کی طرح مداخلت کی تھی، مگر طارق چاچو کے غصے کو مزید ہوا ملی تھی۔ تم ہمیشہ اس کی ڈھال بن جایا کرو، اور دیکھنا جس طرح یہ ہمیں ذلیل کرتا ہے تمہیں بھی کرے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے وقار، یہ تمہیں بھی خوار کر دے گا۔ تمہیں اس کی حمایت کرنا بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ وقار کو بھی جھڑکنے لگے۔
میں بھگت لوں گا، وقار نے رکھائی سے کہا اور اسے کھینچ کر لے گئے۔ اس شام کسی نے بھی چائے نہ پی اور رات کے کھانے پر بھی سب کا موڈ بہت آف تھا۔ شاہ بخت تو ٹیبل پر آیا ہی نہیں تھا، اگرچہ تھا وہ گھر میں ہی، اور جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وقار سمیت ایاز، رمشا اور کومل اسے باہر کھینچ لائے تھے۔ جب وہ لے کر اسے لاؤنج میں آئے تو علینا سب کے لیے چائے لے کر آ گئی تھی۔ چائے کے دوران وقار اسے سمجھاتے رہے، خود کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو بخت، میرے بچے، خود کو سنبھالو، حادثہ زندگی کا حصہ ضرور ہے مگر زندگی نہیں۔ اگر اتنی چھوٹی سی بات کو ذہن پر سوار کر لو گے تو زندہ کیسے رہو گے؟ وقار نے کہا۔ آپ مجھے بہلا رہے ہیں؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ وقار حیران رہ گئے۔ تو تم کھلونا لے کر بہلو گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولے تھے۔ ہاں، مجھے بہلنے کے لیے گڑیا چاہیے، اس نے نظریں اپنے سامنے مرکوز رکھتے ہوئے کہا، جہاں علینا کومل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر اس نے بڑی عجیب حرکت کی، اس نے آگے بڑھ کر علینا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے یہ باربی ڈول چاہیے، میں اس سے کھیلنا چاہتا ہوں، اسے بنائیں گے میرا؟ اس کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ سب ساکت اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ علینا کے لب لرز اٹھے اور آنکھیں جلنے لگیں۔ آپ کا اور میرا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں بنتا، اس نے جھٹکے سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑائے اور دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ یہ مقامی پولیس اسٹیشن تھا جہاں نئے ڈی ایس پی کی آمد کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ایسے افسر ہمیشہ ہی ایک مسئلہ بن کر آتے تھے، جو مقابلے کے امتحان میں اعلیٰ کارکردگی دکھا کر اس محکمے میں آ تو جاتے تھے، مگر ان پر سوار ایمانداری کا خبت ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا تھا۔ نتیجتاً یا تو بات کسی دور دراز علاقے سے پوسٹنگ پر ختم ہوتی یا وہ بھی ان کے رنگ میں رنگے جاتے۔ ماتحت طبقہ ان تمام حربوں سے واقف تھا جن سے وہ ایسے کسی بھی نئے آنے والے افسر کو تگنی کا ناچ ناچنے پر مجبور کر سکتے تھے، مگر اس بار نئے آنے والے افسر نے ان کے سارے اندازوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے سارے اعداد و شمار کو غلط کر دیا تھا۔ وہ بے حد تلخ مزاج اور اکھڑ تھا، کسی سے سیدھے منہ بات کرنا تو دور، وہ تو کسی کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہ تھا، اور اگر بحالت مجبوری کسی کو مخاطب کرنا پڑ جاتا تو اس کی تیوری پر پڑے بل صاف نظر آتے۔ اسے صرف حکم دینے کی عادت تھی اور اس کی خلاف ورزی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے آنے سے اس اسٹیشن کی قسمت ہی پھوٹ گئی تھی۔ اس کی سفاکیت اور کرخت مزاجی نے اس کے ماتحت طبقے کو ایسی نکیل ڈالی تھی کہ کوئی اس کے سامنے پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ اسے یہاں تعینات ہوئے دوسرا ماہ ختم ہونے کو تھا جب ایک شام اس کے آفس کے نمبر پر فون آیا۔ سر، آپ کے کزن کا فون ہے، اس کے پی اے نے کہا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ کزن؟ اس کے اندر جیسے کوئی چھناکا ہوا تھا۔ اوکے، اس نے فوراً سنبھل کر کہا۔ اس کے پی اے نے لائن ڈائریکٹ کر دی تھی۔ کیسے ہیں ڈی ایس پی صاحب؟ اس کے کانوں نے 1.5 سال بعد یہ آواز سنی تھی۔ چند لمحے وہ بالکل شاکڈ رہ گیا، مگر یہ صرف لمحاتی تغیر تھا۔ کیوں فون کیا؟ اس نے ایک تھرا دینے والی سفاکیت اور لاپرواہی سے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ کو ناگوار آواز سنانا پڑ گئی۔ وہ طنزاً بولا تھا۔ کام کی بات کرو، اس نے سرد مہری اور ناگواری سے کہا۔ سنا تھا اللہ تعالیٰ بے غیرت لوگوں کو بیٹی کی رحمت سے نہیں نوازتا، مگر پتہ نہیں آپ کے پیچھے کس کی دعا ہے جو خدا نے یہ رحمت آپ پر کر دی ہے، وہ زہر خند لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ڈی ایس پی چند لمحے کے لیے فریز ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دہاڑا تھا۔ بالکل، آپ کو تو یہ بکواس ہی لگے گا، مگر سچ یہی ہے کہ آپ کل شام ایک بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، اس نے کہتے ہوئے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ ابا نے ستارہ کی مرضی پوچھی تو جواباً وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی، یا شاید اس کے پاس سارے جواز گم ہو گئے تھے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ بعض اوقات خاموشی سارے مسئلے سلجھا دیتی ہے۔ اس کا سچ مکمل تھا۔ اب امتحان مصعب شاہ کا تھا جو خود کو ایک لبرل آدمی کہتا تھا۔ اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ شخص خود خوفناک حد تک خود غرض تھا، اور پتہ نہیں 2 ملاقاتوں میں اسے کیوں اتنا جنونی عشق ہو گیا تھا کہ وہ ہر بات برداشت کرنے کو تیار تھا۔ ابا نے بھی مصعب کو فائنل کر دیا تھا، ویسے بھی اس میں ناپسند کرنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ کچھ دن بعد مصعب کے والد اور حیدر کی ممی الشبا کے ساتھ آئی تھی اور باقاعدہ منگنی کا اعلان کر گئی تھی، اور جب اگلے روز وہ کلینک آئی تو حیدر بے حد خوش تھا۔ جب اس نے بڑے احترام اور پیار سے اسے بھابھی کہا تو ستارہ کی آنکھیں جھلملا سی گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا خوش ہوں،
مجھے سمجھ نہیں آ رہی اپنی خوشی کا اظہار کروں کیسے۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ستارہ، آپ یقین کریں آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا، آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوگا، میرا بھائی بہت اچھا ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے کہتا گیا۔ ستارہ ہنس پڑی۔ آپ کے بھائی جو ہیں سر، حیدر بھی ہنسا تھا۔ اب آپ اس سیٹ پر ہی بیٹھیں گی، حیدر نے اپنی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیوں؟ ستارہ حیران ہوئی۔ اب آپ میری بھابھی ہیں جناب، پر وہاں آپ کی جگہ نہیں بنتی، بلکہ آپ کو آفس ہی نہیں آنا چاہیے، بس گھر جائیں اور اچھی اچھی شاپنگ کریں اور خوش رہیں، حیدر ہنستے ہوئے کہتا گیا۔ ستارہ کو اس لمحے اس کے خلوص اور محبت پر پیار آیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے سر ہلاتی رہی۔ مگر جھٹکے دار بات تو اگلے دن ہوئی تھی جب اسے پتہ چلا تھا کہ مصعب شاہ نے منگنی ریجیکٹ کر کے سیدھا نکاح کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ وہ ہکا بکا سی رہ گئی۔ ابا جان یہ بہت جلدی ہے، اس نے احتجاج کیا تھا۔ جواباً وہ پرسکون انداز میں مسکرا دیے۔ یہ احسن کام جتنی جلدی نمٹ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ خاموش ہی رہ گئی۔ حیدر کی خوشگوار باتوں نے ذہن کو منفی نہیں ہونے دیا تھا۔ آپ کو مجھے گھر سے نکالنے کی اتنی جلدی ہے، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ چلو ایسا ہی سمجھ لو، وہ خوش دلی سے بولے۔ اسی شام عائشہ آپی اور اینی بھی آ گئی تھیں۔ سب اس غیر متوقع بات پر بے حد خوش تھے۔ ایسا ہیرے جیسا لڑکا دوبارہ مل جانا، اور وہ بھی بغیر کسی ڈیمانڈ کے، یہ کرامت اور معجزے سے کم تو نہ تھا۔ وہ رات بستر پر سونے کے لیے آئی تو ذہن میں ایک بھولی بسری یاد کی باز گشت لہرائی تھی۔ تارا میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لبوں پر ایک استحصائیہ مسکراہٹ لہرائی تھی۔ اب کہاں تھا وہ شخص جو خود بخود جان جاتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے؟ اب وہ کدھر تھا جو اسے سمجھنے کا دعوے دار تھا؟ وہ تو شاید بہت دور اپنی دنیا میں گم ہو چکا تھا۔ جھوٹ، صرف جھوٹ بولا تھا تم نے، وہ نفرت سے بڑبڑائی۔ اسی لمحے اس کا سیل فون جاگ اٹھا تھا۔ مصعب کالنگ جگمگا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بے تاثر نگاہوں سے سیل فون کی جگمگاتی اسکرین کو دیکھے گئی۔ اسے حیدر نے مصعب کا فون نمبر دیا تھا، مگر مصعب نے آج کال پہلی مرتبہ کی تھی۔ فون بجتا رہا مگر وہ اسے اٹھا نہیں سکی۔ اسے پولیس اسٹیشن آئے صرف 2 گھنٹے گزرے تھے جب اسے ایمرجنسی کال موصول ہوئی تھی۔ سر آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں بیگم صاحبہ بیبی کو اسکول لے جا رہی تھی۔ ڈرائیور تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ بیگم صاحبہ کی حالت بے حد نازک ہے اور بیبی معجزاتی طور پر محفوظ ہے۔ اس کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر ہاسپٹل بھاگا۔ اس کی بیوی ICU میں تھی۔ کاریڈور کے ٹھنڈے فرش کی خنکی اس کے اعصاب کو متاثر کر رہی تھی، اگرچہ وہ بے حد مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس نے فون نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ وہ ہاسپٹلائز تھی۔ تیمور احمد اور مرینا خانم بھی وہاں تھے۔ مرینا کے پاس تو عورت ہونے کی فیور تھی، جب بھی وہ مسلسل رو رہی تھی، مگر تیمور احمد مرد ہونے کی حیثیت سے آنسو بھی نہیں بہا سکتے تھے۔ وہ بس مرینا کو تسلی دے سکتے تھے اور ایسا ہی کر رہے تھے۔ کب سے ان کی انگلیاں ایک نمبر ملا رہی تھیں، مگر دوسری طرف ان کا نمبر دیکھتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی جاتی۔ ہار کر وہ اپنی سرگرمی موقوف کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے مزید جاں توڑ انتظار کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے انہیں یہ نوید سنائی کہ سیزیرین کے بعد ہبہ نے بچی کو جنم دیا تھا۔ تیمور کو جیسے نئی زندگی ملی تھی۔ وہ بے ساختہ فون نکال کر دوبارہ سے وہی مخصوص نمبر پریس کرنے لگے۔ نتیجہ اس بار بھی وہی تھا۔ بہت بے بس ہو کر انہوں نے اسد کو فون کیا، اسے بیٹی کی خبر دی اور ساتھ ہی درخواست کی تھی، میں نے ڈاکٹر سلطان سے اسید کا نمبر لیا تھا، اسے بھی اطلاع کر دوں، مگر وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا کیونکہ وہ میرے نمبر کو پہچانتا ہے۔ تم کوشش کرو اس سے رابطہ کرنے کی، وہ دھیمے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسد جواباً کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش رہا۔ اس کا دل چاہا وہ تیمور کو یاد دلائے کہ یہ لہجہ ان کا نہیں، کہاں گیا ان کا تنتنا اور اکڑ، مگر نہ تو یہ مناسب موقع تھا اور نہ ہی وہ اتنا کم ظرف تھا کہ ان سے یہ بات کر سکتا۔ اس نے ہبہ کا حال پوچھا، بچی کی مبارکباد دی اور حامی بھر کر فون بند کر دیا۔ جب ہبہ کو ہوش آیا تو اسے پتہ چلا کہ باہر زمانے بدل چکے تھے اور زندگی کی بساط اس کی بساط لپیٹی جا چکی تھی اور بازی پلٹ گئی تھی۔ بیٹی کی خبر سن کر اس کا زرد رنگ کچھ اور بھی زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں کی ویرانی 2 چند ہو گئی تھی اور لبوں پر خاموشی کا قفل کچھ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنی گود میں پڑی اس نومولود بچی کو دیکھتی رہی جو بالکل اس جیسی تھی، اس جیسی سانولی رنگت لیے، مقدر اس سے بھی زیادہ سیاہ بخت لائی تھی۔
ایک اور ہبا۔ اس کے اندر پھیلی ہوئی رانی میں باز گشت ہوئی اور وہ اپنی ٹکرائی ہوئی ذات اور جلی ہوئی روح کے ساتھ کچھ اور بھی ٹوٹ گئی۔ 2 دن بعد جب وہ آئی تو لاؤنج میں کھڑی دیواروں پر سجی اپنی اور رسید کی تصاویر دیکھتی رہی۔ پھر اس نے وحشت کے عالم میں انلارج تصویر کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ شیشے کا فریم زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹا اور کرچیاں دور تک پھیل گئیں۔ ہبا کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو رہی ہو؟ مرینا نے حیرت اور پریشانی سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہاں پاگل ہوں میں، آپ دور رہیں مجھ سے، اس نے چلا کر کہتے ہوئے نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ مت کیا کرے میرے ساتھ یہ محبت کا ڈرامہ، سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے، سب۔ اللہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا اور مجھے اپنے گناہوں کی سزا مل تو گئی ہے اس کی صورت میں، اس نے زہر لہجے میں کہتے ہوئے بچی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو بیٹا، اور بیٹی تو خدا کی دین ہے، وہ غصے سے بولی۔ ہبا کے کمزور اور کملائے ہوئے چہرے پر غصہ پھوٹ پڑا تھا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، وہی کر رہا ہے میرے ساتھ یہ سب، وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور وہاں سے نکل گئی۔ علینا اور شاہ بخت، ناممکن، طارق مغل نے بے یقینی سے نیلم کو دیکھا تھا۔ احمر بھائی پاگل ہیں جو جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا دیں گے؟ کرتوت دیکھو اپنے بیٹے کے، وہ قابل ہے کہ اسے علینا جیسی لڑکی ملے، انہوں نے تلخی سے کہا۔ نیلم نے ناراضی اور خفگی سے انہیں دیکھا۔ بھلا کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ خوبی بھی کوئی نہیں، وہ دو بدو بولے۔ آخر کیوں وہ اس قابل نہیں کہ اسے علینا جیسی لڑکی مل سکے؟ ایسی کون سی خامی ہے میرے بیٹے میں؟ ایک صرف اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اس نے، کون سا کچھ غلط کیا ہے؟ تم مجھے جتنی مرضی دلیلیں اور وضاحتیں دے لو، میں کبھی بھی یہ بات نہیں کرنے والا، وہ قطعیت سے بولے۔ تو ٹھیک ہے مت کریں، میں خود کر لوں گی، وہ غصے میں آ گئی۔ ہرگز نہیں نیلم بیگم، یاد رکھنا ایسی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، انہوں نے خبردار کیا۔ نیلم بے بسی سے چپ رہ گئی اور جب یہی بات انہوں نے شاہ بخت سے کہی تو وہ بہت دیر چپ رہا تھا۔ میں کیسے بھول گیا تھا کہ میرے ماں باپ کو میرے کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں خود ہینڈل کر لوں گا، اس کا لہجہ ہموار تھا۔ نیلم کو اس کی تیوروں نے ٹھٹکا دیا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ میں کچھ کیوں کروں گا، وقار بھائی ہیں نا میرے کام کرنے کے لیے، وہ فخر سے ہنسا۔ نہیں، تمہارے بابا نے صاف کہا ہے کہ کوئی بات نہیں کرے گا، نیلم نے اسے سمجھانا چاہا۔ انہوں نے آپ کو منع کیا ہے، مجھے یا بھائی کو نہیں کیا، شاہ بخت نے وضاحت کی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوگا امی، پلیز ڈونٹ وری، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وقار تو پہلے ہی اس مسئلے کو لے کر پریشان تھے، اگرچہ وہ بہت پہلے سے آگاہ تھے کہ شاہ بخت علینا میں انٹرسٹ لیتا ہے، مگر انہیں ہمیشہ سے یہی انتظار تھا کہ وہ خود اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ مگر اس کے بعد کے واقعات تاحال اندھیرے میں تھے۔ کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شاہ بخت کو اس قدر بے رحم اور سنگ دلانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا؟ وہ لا علم تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چھوٹی سی بات پر اتنا طوفان اٹھانے والا شاہ بخت اس معاملے میں یکسر خاموش تھا، اور اس کے موڈ اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے وقار نے اس سے مزید کچھ پوچھنے سے گریز کیا تھا۔ اور اب جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو پہلی بار وقار بھی صحیح معنوں میں ہچکچا گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بار طارق چچا نے صاف ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ وہ قطعاً یہ معاملہ شروع نہیں کریں گے، جبکہ وہ نتائج سے پہلے ہی آگاہ تھے۔ اسی وجہ سے وہ بھی شش و پنج میں تھے، مگر انہیں یہ کام کرنا تو تھا ہی، اور اب اتنے سارے خدشات کے پیچھے سب سے مضبوط وجہ بھی تو تھی، اور وہ وجہ شاہ بخت تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس بار بھی صرف شاہ بخت کی ضد اور خواہش کو پورا کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو خود بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اور جانتے تھے کہ اس وقت شاہ بخت کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور وہ قطعاً اسے اس سطح تک نہ لانا چاہتے تھے۔ جب بھی حامی بھر کر اس وقت نبیلہ چچی اور احمد چاچو کے سامنے موجود تھے، وقار کے منہ سے شاہ بخت کی خواہش جان کر احمد چاچو بہت دیر تک چپ رہے تھے۔ انہیں شاہ بخت سے بے حد محبت تھی، اور اس وقت بھی یہی محبت ان کے پیروں کی زنجیر بن گئی تھی۔ پھر انہوں نے سارا معاملہ علینا پر ڈال دیا کہ اس کی جو مرضی ہوگی وہ اس کی رائے کو مقدم سمجھیں گے۔ وقار کو تسلی ہوئی تھی کہ انہوں نے دو ٹوک انکار تو نہیں کیا تھا۔ یہ بات جب مغل ہاؤس کے در و دیوار میں پھیلی تو اس کے 2 رد عمل سامنے آئے تھے۔
پہلا تو طارق چچا کا تھا جو وقار پر ازحد غصہ تھے، جنہوں نے یوں بڑا بنتے ہوئے اتنی بڑی بات احمد چاچو سے کر دی تھی۔ اور پھر دوسرا دھماکہ ہوا۔ شاہ بخت سے شادی ناممکن امی جان، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مغل ہاؤس کے اندر علینا کی سرگوشی نے آگ لگا دی تھی، اور جب یہ سرگوشی سفر کرتی ہوئی شاہ بخت تک پہنچی تو وہ جیسے خاک ہو گیا۔ وقت واقعی بدل گیا تھا اور اس کی سلطنت تو کب کی لوٹی جا چکی تھی۔ مصعب اور ستارہ اس وقت شادی کا لباس پسند کرنے آئے تھے۔ مصعب بضد تھا کہ وہ سفید رنگ میں ہی کوئی لباس منتخب کرے، جبکہ ستارہ اس کی فضول ضد سے چڑ گئی۔ یہاں رواج نہیں ہے شادی پر سفید رنگ پہننے کا، آپ پلیز میری بات کو سمجھیں، وہ غصہ ضبط کر کے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ اس میں پسند ناپسند زیادہ اہم ہے یا رواج کی نسبت؟ مصعب نے اپنی خوشنما آنکھیں اس پر مرکوز کر دیں۔ ستارہ نے پل میں نظر پھیری تھی، وہ اس کی آنکھوں کی چمک سہ نہیں پائی تھی۔ مگر پھر بھی سفید رنگ، وہ ہچکچا سی گئی۔ تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ نے میرے لیے سنورنا ہے نا، تو پھر ڈریس بھی میری پسند کا ہونا چاہیے، وہ قطعی انداز میں بولا تھا۔ ناچار ستارہ خاموش ہو گئی۔ وہ شخص بلا کا ضدی تھا، وہ بھلا کب پہلے اس کی ضد کے آگے ٹھہر پائی تھی جو اب ٹھہر پاتی؟ جب یہ خاموشی بہتر جانی اور یوں ویڈنگ ڈریس بھی اس کی پسند سے منتخب کر لیا گیا۔ واپسی کے سفر میں حسب معمول چپ تھی۔ مصعب نے اس خاموشی کو پہلے سے بڑھ کر محسوس کیا تھا، مگر کچھ کہا نہیں تھا۔ مصعب کے اندر کیا تھا جاننا مشکل تھا۔ جولری کی باری بھی مصعب نے بلا دریغ اپنی پسند ٹھونسی تھی، اور حقیقتاً ستارہ نے اس بار اپنی رائے دینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جب وہ گھر لوٹی تو جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی طور پر تھک چکی تھی۔ اماں کو سارے دن کی تفصیلات بھی سنانا تھی کہ وہ بڑی دیر سے محو انتظار تھی۔ اس نے حوصلہ جمع کر کے انہیں نہایت خشوع و خضوع سے سارا دن کی روداد سنائی تھی، اور ایک روایتی معاشرتی سوچ کے مطابق وہ اتنی قیمتی اشیاء دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ آج بھی تحفے کی قدر و قیمت سے دوسرے کے خلوص کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ جب وہ سارے دن کی تھکن کو اتارنے کی غرض سے بستر پر آئی تو حیدر اور علیشبہ کی کال آ گئی۔ وہ بات کرنے کے موڈ میں قطعاً نہ تھی، مگر ان کی محبت اور خلوص کے آگے ہار گئی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور میٹھی شرارتوں نے اس کے موڈ کو اور اس کی ساری کلفت کو دور کر دیا۔ اگلے دن مہندی کی رسم تھی اور ستارہ کے دل کی حالت ناقابل بیان ہو رہی تھی۔ مہروز کمال کی دی ہوئی ذلت کی یادیں اور نوفل کی اذیت ابھی اتنی مدھم نہیں پڑی تھی۔ وہ ازحد ڈسٹرب تھی، مگر اس کے باوجود بھی اسے احساس تھا کہ وہ اپنا موڈ دکھا کر سب کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ بابا سمیت سب بے حد خوش تھے۔ مہندی کی رسم کرنے کے لیے حیدر اور علیشبہ کے ساتھ ان کے دیگر کزنز بھی آئے تھے۔ رات کو عینی ستارہ کو مہندی لگانے بیٹھی تو ستارہ نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ میرا دل نہیں چاہتا عینی، پلیز نہ کرو۔ اس کا گلا روند گیا۔ عینی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو ستارہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ شکر کرو تمہیں اتنا اچھا شخص مل رہا ہے، اتنی چاہت سے لے کر جا رہا ہے تمہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ عینی نے غصہ کر لیا تھا، مگر ستارہ نے انسنی کرتے ہوئے کمبل کھینچ کر منہ اندر دے لیا۔ وہ اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عینی نے زبردستی کرنا چاہی، مگر ستارہ نے اتنے دو ٹوک لہجے میں اسے ٹوکا کہ وہ خاموشی سے ہٹ گئی۔ اگلے دن سب نے غور کیا تھا یا نہیں، مگر مصعب شاہ کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ یہ کانٹا بڑے اندر سے چبھا تھا کہ دلہن کے ہاتھ اور مہندی سے خالی۔ اس شاندار تقریب میں سب بے حد مگن تھے، مگر مصعب شاہ کے اندر ایک سوال تھا۔ وہ سفید شاندار لباس میں کسی پری کی طرح اس کے پہلو میں تھی، مگر اس پری کی ہتھیلیاں سونی تھیں، اور اب جب کہ حیدر اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ اس بڑے سے گھر میں اس کے عالیشان کمرے میں بیٹھی روایتی دلہنوں کی طرح محو انتظار تھی، تو اس کا دل صحیح معنوں میں خالی تھا۔ اور پھر وہ آیا جو اب اس کا شرعی مالک و حقدار تھا، جس کے اختیار میں اس کے سارے اختیار آ گئے تھے، اور جس کی دسترس میں وہ تھی، اور اب وہ اس سے وہ باتیں کر رہا تھا، اس کے سونے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے چوم کر رنگ وار کر رہا تھا، اور اس کے بالوں کو اپنے والہانہ ورفتگی سے چھو رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ ستارہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں کیسی زندگی تھی اور کیا تھی، اسے تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ تو صرف بے بس و مجبور تھی، وہ اس کا ساتھ نہ دے پائی،
اور اگلی صبح جب اس کا سامنا مصب سے ہوا تو اس کی آنکھ کا شکوہ ستارہ کو مار گیا تھا۔ یہ سبز نگینے اس سے سوال کر رہے تھے اور سوال وہ تھے جن کا جواب ستارہ کے پاس نہیں تھا۔ مرینا اندر آئی تو بڑا عجیب منظر تھا۔ کاٹ میں پڑی ہوئی بچی زور زور سے رو رہی تھی جبکہ ہبا واش روم میں تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بچی کو اٹھایا اور اسے چپ کروانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہبا باہر آ گئی۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ وہ منہ دھو کر آئی تھی۔ ہبا نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر اپنے چہرے کو خشک کرنے لگی۔ ہبا شفق کب سے رو رہی ہے؟ مرینا کو ازحد غصہ آیا تھا۔ ہبا کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرینا کو اس کی نظر اندازی ازحد بری لگی، مگر وہ خاموشی سے شفق کو بہلانے لگی۔ اسے شدید بھوک لگی تھی جب بھی وہ مسلسل روئے گئی۔ اسے بھوک لگی ہوگی، اسے فیڈ کرواؤ، انہوں نے تھک کر ہبا سے کہا۔ ہبا خاموشی سے شفق کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مرینا چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر باہر نکل گئیں اور رات وہ تیمور سے کہہ رہی تھی، مجھے ہبا کے رویے سے ڈر لگتا ہے تیمور۔ اسے ذہنی طور پر یقیناً کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ اس کا رد عمل بہت عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ شفق کی پیدائش کے بعد شاید وہ بیٹے کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ خیر جو بھی تھا، کم از کم اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اس سے بات کیا کریں۔ آپ بھی نہ جانے کدھر مصروف رہتے ہیں، وقت ہی نہیں آپ کے پاس۔ وہ تشویش سے بول رہی تھی۔ تیمور نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ وہ ٹھٹکے تھے۔ آپ کیوں سمجھ نہیں رہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ عاجز سی ہو کر بولی۔ مگر کیوں؟ یہ میں نہیں جانتی۔ وہ ازحد متاثر ہوئی ہے اور یہ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہے۔ خدا معلوم آپ کو کیوں نظر نہیں آتا۔ آپ کے پاس فرصت ہی نہیں اس کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کی۔ اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے ڈسکس کریں کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ شفق کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ روتی رہتی ہے اور ہبا بالکل اسے لفٹ نہیں کرواتی۔ اسے یوں دیکھتی ہے جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو، اور مرینا کی بات ادھوری رہ گئی۔ کھٹاک سے دروازہ کھول کر ہبا اندر آئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ایک لڑکی اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے توجہ دی جائے، اور ایک بدصورت لڑکی تو بالکل کچھ ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ زہر زہر تھا۔ ہبا کیا فضول بات کر رہی ہو تم؟ تیمور چیخ کر بولے تھے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں پاپا، ایک لڑکی کو اتنے ناز نخروں سے نہیں پالنا چاہیے، ورنہ کل کو جو اسے مشکلات پیش آتی ہیں ماں باپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بددستور اسی طرح بہوے گفتگو تھی۔ مرینا ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا مت کہو، ہم نے تمہیں یہ سب تو نہیں سکھایا تھا، اور ہم نے تمہیں ایسے پالا بھی نہیں، تیمور تڑپ کر بولے۔ یہی تو آپ کی غلطی تھی، وہ چلائی۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اس بار مرینا تڑپ کر بولی تھی۔ ساری زندگی اسے رونا ہی تو ہے۔ اچھا ہے ابھی سے پریکٹس کر لے، ویسے بھی کون لے کے جائے گا اسے، کون کرے گا اس سے شادی؟ ایک بدکردار ماں کی شناخت پوری زندگی اس کی جان نہیں چھوڑے گی، اور بدصورتی کا ٹیگ اسے ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رکھے گا۔ تبھی میں نے سوچا ہے کہ میں نے اسے ایسے کسی مقابلے میں نہیں دیکھنا، نہ وہ پڑھے گی اور نہ ہی میری طرح اس کا دماغ خراب ہوگا۔ وہ بولی نہیں تھی، پھٹ پڑی تھی۔ تیمور زرد رنگت لیے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایسا مت کہو ہبا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بمشکل بولے تھے۔ ایسا ہی ہے پاپا، اگر آپ نے مجھے میری حد اور اوقات یاد کروائی ہوتی تو آج میری روح اتنی کچلی نہ جاتی، اور وجود اس قدر روندا نہ گیا ہوتا کہ مرنے کی دعا مانگتے مانگتے میں خودکشی پر آ جاتی۔ وہ صفاقی سے خود پر ہنس رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ہبا؟ کیوں اس طرح خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو؟ تیمور احمد اس سے سراپا سوال تھے۔ میں کیوں خود ترسی کا شکار ہوں گی؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو شکر گزار ہوں اسید کی، جس نے مجھے عرش سے فرش پر لا پھینکا۔ میں جو دوسروں کو معمولی کیڑے مکوڑے سمجھتی تھی، اب اپنی اصل حیثیت سے آشنا ہوئی ہوں۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ زمین پر رینگنے والے معمولی حشرات الارض میں خود بھی شامل ہوں۔ بہرحال میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی۔ آپ دونوں سے درخواست ہے کہ میرے معاملے میں دخل اندازی مت کریں۔ اگر آپ مجھے برداشت نہیں کر سکتے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیمور احمد کے چہرے پر سوالات کا انبار تھا اور مرینا کی خاموشی بے بس تھی۔ رات کے سیاہ پر چہار سو پھیلے ہوئے تھے اور مغل ہاؤس
نیند میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے 2 افراد کے جو ازحد بے چین اور بے قرار تھے، علینا احمر اور شاہ بخت۔ علینا نے چائے کی طلب سے بےتاب ہو کر کچن کی راہ لی، اور شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ کچن میں پہلے سے شاہ بخت موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر سے اپنی کافی پھینٹنے میں مگن ہو گیا۔ علینا نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس مڑ جائے، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے یہ خیال رد کر دیا۔ وہ کسی طرح بھی اسے یہ باور نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے ڈر گئی ہے یا کنفیوز ہے۔ تبھی وہ آگے بڑھ آئی۔ اس نے فریج سے دودھ نکالا اور پین نکالنے کے لیے کیبن کھولا۔ خاموشی میں صرف چمچ ہلنے کی آواز تھی۔ اس نے دودھ پین میں ڈالا اور برنر جلانے لگی۔ وہ بالکل پاس ہی تو تھا۔ ڈارک براؤن شلوار قمیض میں آستین فولڈ کیے، اپنی مسحور کن خوشبو کے ساتھ وہ علینا کے اعصاب کشیدہ کر گیا۔ وہ چند لمحے کے لیے بھول گئی کہ اس نے کرنا کیا تھا، جبکہ وہ ہنوز اسی طرح مگن تھا۔ علینا نے سر جھٹکا اور شوگر پاٹ کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاہ بخت کے سامنے سلیب پر پڑی تھی۔ پہلے اس کے دل میں آئی کہ وہ اسے پکڑانے کو کہے، پھر اس نے فوراً ہی اپنے خیال کی نفی کی اور آگے بڑھ کر جار پکڑ لیا۔ دوسری طرف وہ اپنی کافی تیار کر چکا تھا۔ اپنے فیورٹ مگ میں انڈیل کر اس نے مگ تھام لیا۔ علینا نے درس دیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اسے انتظار تھا کہ وہ باہر جائے، مگر وہ وہیں سلیب سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور کافی کے گھونٹ لینے لگا۔ علینا نے خاموشی سے اپنی چائے مگ میں ڈالی اور تھام کر واپس مڑی، مگر اسے رک جانا پڑا۔ اس کی کلائی ایک ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ وہ پلٹ گئی۔ بات کرنی ہے تم سے۔ شاہ بخت کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ علینا کے حوصلے یک بیک پست ہوئے تھے۔ یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ شاہ بخت نے بھی کوئی اعتراض کیے بغیر کلائی چھوڑ دی تھی۔ دوسرے طریقے سے تم بات نہیں سنتی نا؟ تبھی وہ 2 ٹوک بولا۔ علینا نے نظر اندازی کے ساتھ واپس مڑنا چاہا، مگر اس بار حملہ پہلے سے شدید تھا۔ علینا کے ہاتھ میں موجود چائے کا مگ چھلک گیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ یہی بتانے کے لیے تمہیں روک رہا ہوں۔ اس کا انداز ہیض لینے والا تھا۔ اس نے کلائی البتہ چھوڑ دی تھی۔ علینا نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ طنزیہ بولی تھی۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے تم خاصی خوش فہمی کا شکار ہو سکتی ہو۔ اس کا انداز مزاح اڑانے والا تھا۔ میں ایسی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس سے بات جلدی ختم ہوگی۔ وہ مزید چڑھا رہا تھا۔ علینا کے اندر کہیں کچھ ہوا تھا۔ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ علینا نے پوچھا۔ میں صاف بات کروں گا۔ اور اس نے بات شروع کی، مگر علینا نے بات کاٹ دی۔ اور صاف بات کیا ہے؟ شادی تو تمہیں کرنا ہی ہے، تو پھر انکار کیوں؟ میں تمہاری بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتی، وہ چلائی تھی۔ شاہ بخت کی رنگت میں سرخی دوڑ گئی۔ اس نے یکایک ہاتھ میں پکڑا مگ سامنے دیوار پر دے مارا۔ چھناک کی آواز کے ساتھ مگ ٹوٹا اور کافی دیوار کو داغدار کر گئی۔ ڈونٹ شاؤٹ اوکے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ علینا فریز سی ہو گئی۔ شاہ بخت کا رد عمل اس قدر خوفناک اور اچانک تھا کہ اس کی حسیات پر منو برف جم گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی اور ساکت سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اچانک اس کے پیروں نے حرکت کی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مگ سلیب پر رکھا اور الٹے قدموں باہر بھاگ گئی۔ شاہ بخت بھینچے لبوں کے ساتھ وہیں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں برداشت کی سرخیاں اتر رہی تھیں۔ علینا احمر مغل اس کی برداشت اور حوصلے کا ضرورت سے زیادہ امتحان لے رہی تھی اور اس کا موڈ مزید خطرناک کر رہی تھی۔ آپ جانا چاہتے ہیں؟ مذہب نے اتنے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا کہ ستارہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ ولیمے کی صبح اس کے والدین کے ہاں جانے کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ بات میری مرضی کی نہیں ہے، یہ تو رسم ہے، وہ آہستگی سے وضاحت کرتی ہوئی بولی۔ بھاڑ میں گئی رسم، میں نہیں مانتا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی، اس نے بلند آواز میں کہا۔ اسی دوران اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو اس کے ماتھے پر ایک گہری شکن آ گئی۔ یس، مصب شاہ از ہیئر، وہ بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بات کرتا باہر نکل گیا۔ ستارہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، پھر اس کے اندر تھکن اترنے لگی تھی۔ کیا یہ کسی قسم کی ذہنی تسکین تھی؟ وہ شخص اسے ڈکٹیٹر لگا تھا۔ کیا وہ مستقبل میں بھی اسی قسم کا رویہ روا رکھنا چاہتا تھا؟ ستارہ کے ہاتھوں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ سوالیہ نشان کا سامنا زندگی کے اور کتنے مقامات پر اسے کرنا تھا۔
دوسری طرف مصب نے جیسے ہی کال بند کی پاپا سے سامنا ہو گیا۔ مصب کیا بات ہے، تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کچھ نہیں پاپا، بس رات کے فنکشن کے متعلق کچھ ڈسکشن کرنا تھی۔ اس نے نہایت آرام سے ان کا ذہن بدلا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور رات ولیمہ کی تقریب میں جب مصب نے ستارہ کو دیکھا تو چند پل نظریں نہیں ہٹا سکا۔ وہ ایک سلکی ریڈ ایوننگ گاؤن میں تھی اور اس کے دراز بال گردن سے بہت اوپر ایک جوڑے کی شکل میں بندھے تھے اور اس کی لمبی گردن بہت نمایاں تھی، جس پہ موجود ایک خوبصورت ہار اس کی دلکشی کو دو چند کر رہا تھا۔ حیدر نے اس کے یوں بے خود ہو جانے کو بہت شدت سے نوٹ کیا تھا اور پھر وہ بہت دیر مصب کا ریکارڈ لگاتا رہا تھا، جس پر مصب نے قطعی برا نہیں مانا تھا۔ فنکشن کا آغاز ہو چکا تھا۔ ستارہ کے خاندان کے قریباً سبھی افراد موجود تھے اور صحیح معنوں میں اس پر رشک کر رہے تھے۔ یہ سب وہی تھے جنہوں نے پہلے مہروز کمال سے اس کی طلاق کو اپنی بے رحم تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور ہر طرح سے ستارہ کو قصوروار سمجھا تھا، مگر اب یہی لوگ ستارہ کی قسمت یوں بدلنے پر حیران تھے۔ کھانے کے دوران مصب کا رویہ بے حد والہانہ تھا۔ وہ مستقل اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ رکھتا جاتا تھا۔ ستارہ کے گھر والوں نے بھی اس کا یہ التفات نوٹ کیا تھا، خصوصاً اماں کے دل میں صحیح معنوں میں اطمینان اترا تھا۔ کھانے کے بعد فوٹو شوٹ تھا۔ جیسے ہی مصب ادھر ادھر ہوا، ستارہ نے فوراً اماں کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اماں، مصب نہیں چاہتے کہ میں رہنے کے لیے گھر جاؤں، آپ ابا کو سمجھا دیجیے گا، وہ مصب کے پاپا سے یا حیدر کی ممی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں۔ ستارہ نے دھیمے لہجے میں کہا تو اماں الجھ سی گئی۔ مگر کیوں تاری، یہ تو رسم ہے بچی۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، مگر ان کا کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اماں، بحث کا کیا فائدہ ہے؟ جب انہیں پسند نہیں ہے تو میں وہ کام ہی کیوں کروں؟ ستارہ نے مدھم لہجے میں بات ختم کر دی۔ اماں نے بھی فہم و فراست سے معاملے کی نازکی کو دیکھا اور خاموش رہنے میں ہی غنیمت جانی اور اٹھ گئیں۔ اسی وقت عینی اور عائشہ بھی وہاں آ گئی۔ ستارہ نے فی الفور اپنا موڈ ٹھیک کیا تھا۔ بہت خوشگوار تینوں بہنیں گپ شپ مصروف رہیں۔ جب حیدر اور علیشہ نے وہاں ہلہ بولا تھا، باتوں کا انداز اور لہجے فوراً بدل گئے۔ اب باتوں کا متن رسمی رسمی تھا۔ وہ سب بہت مگن سے تھے جب ایک دم سے ہی داخلی گیٹ سے شور سا اٹھا تھا۔ سب کی نظریں بے ساختہ اس سمت اٹھ گئیں۔ وہ بلند قامت شخص سیکیورٹی گارڈز سے الجھ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا۔ ستارہ کو دور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی باتیں نہیں سن سکی، مگر اس نے بلند آواز میں مصب کا نام لیا تھا اور ساتھ ہی چیخ کر اسے بلانے کو کہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں دہل سی گئی۔ آپ پریشان مت ہو آنٹی، میں دیکھتا ہوں۔ حیدر کے چہرے پر تشویش تھی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ ہجوم اب اکٹھا ہوتا جا رہا تھا اور پھر کہیں سے مصب آگے بڑھا اور اس آدمی کے قریب چلا گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے تھے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ مصب کی بلند غصیلی آواز گونجی تھی۔ جواباً اس آدمی نے بھی کچھ کہا، مگر وہ مقامی زبان نہیں تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ستارہ کو پل بھر میں خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ملائی زبان میں بول رہا تھا۔ جواباً مصب نے بھی اس سے ملائی میں بات شروع کی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا بھائی ہوں۔ وہ اجنبی شخص بے بسی سے چلایا تھا۔ ستارہ کو دھچکا لگا تھا۔ مصب کا بھائی؟ دن کا آغاز ہی بڑا عجیب تھا۔ وہ صبح جاگے تو اس کی کمر میں انتہائی شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کل رات ماربل کے فرش پر پھسل گئی تھی۔ وہ درد کو برداشت کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس نے شفق کو دیکھا۔ وہ لحاف میں مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ قیام میں اسے محسوس ہوا کہ اس کی درد میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا۔ رکوع کرتے ہوئے اس کے لبوں سے بے اختیار کراہ نکل گئی تھی۔ وہ چند لمحے تک خود پر ضبط کرتی رہی، پھر اس نے ہمت جمع کی اور سجدے میں جاتے ہی اس کے لبوں سے ایک کرلاتی ہوئی چیخ نکلی تھی اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ بمشکل وہ اٹھی تو باہر بادل گرج رہے تھے۔ اس نے حیرت سے کھڑکی کھولی۔ نومبر کی سرد بارش کی چند بوندیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں تو وہ کچھ دیر کے لیے رک سی گئی، ورنہ ارادہ کھڑکی بند کرنے کا تھا۔ اسے یاد آیا کبھی اسے بارش بہت پسند تھی، مگر یہ تو تب کی بات تھی جب وہ زندہ تھی۔ اب تو کچھ بھی نہ رہا تھا، نہ زندگی، نہ خواہش، نہ خوشی۔
सब खत्म हो चुका था। उसने नम आंखों समेत खिड़की बंद कर दी और पलटकर बेड की तरफ आई। जब नज़र शफक पर पड़ी, वो यकायक जैसे सुन्न सी हो गई थी। एक और बदबख्ती, उसके अंदर जहर दौड़ने लगा। क्या था अगर उसे एक बेटा मिल जाता? उसने खुद तरसी की इंतहा पर जाकर सोचा था। मगर फिर क्या होता? क्या असीद उसे माफ़ कर देता? क्या वो उसे प्यार करने लग जाता? क्या उसके एहसासात हिबा के मुतल्लिक बदल जाते? और क्या वो अपना इंतकाम भूल जाता? नहीं, यकीनन नहीं। ऐसा कुछ मुमकिन ही ना था और वो पता नहीं क्या खुशफहमी संभाले बैठी थी। मामा और पापा कल से कराची किसी शादी में शिरकत के लिए गए थे। मामा के बेहद इसरार पर भी उसने साथ जाने की हामी ना भरी थी। पापा उसे यूं अकेला छोड़कर जाने के हक में ना थे, मगर वो माने ही ना तो उन्हें हार मानना पड़ी। और अब वो अकेली शफक के साथ घर में थी। ऊपर से ये बारिश। वो शायद फिर से लेट जाती, मगर इसी असना में इंटरकॉम बज उठा। उसने उठाया तो गेट से चौकीदार था। बीबी साहिबा, साहब आए हैं। चौकीदार की आवाज़ बारिश के शोर में गैर वाज़ेह थी। वो उलझ गई। साहब? कौन से साहब? 2 मिनट में गेट पे आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रिसीवर से असीद मुस्तफ़ा की खुश्क और तहकुमाना आवाज़ उभरी थी। हिबा के हाथ से रिसीवर छूट गया। वह चंद लम्हे सांस रोके बैठी रही, फिर बदिक्कत उठी। मसले हुए शलवार कमीज़ के साथ वो पहले से ज़्यादा आम लग रही थी। उसने गर्म चादर मजबूती से लपेटी, सोई हुई शफक को उठाया और बाहर निकल आई। लाउंज से कॉरिडोर और फिर खारजी दरवाज़ा वो जैसे बेजान कदमों से घसीट रही थी। उसने ड्राइववे से गुजरते हुए खुद को बारिश में भीगते पाया था। उसकी कमर दर्द अब बढ़ रही थी। वो गेट तक पहुंची तो चौकीदार ने गेट की सैली खिड़की खोल दी थी। वो बाहर आई तो चंद लम्हे उसके पैरों ने हिलने से इनकार कर दिया था। वो कोई आम आदमी नहीं था। वहाँ कौन था? वो जिस असीद मुस्तफ़ा को जानती थी, वो तो एक निजी इदारे में कलील तनख्वाह पर इंग्लिश लेक्चरार था और अकेडमीज़ पढ़ाकर खर्च चला रहा था। सामने खड़ा शख्स उसके लिए कतई तौर पर नया था। गार्ड्स के हिसार में, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पुलिस यूनिफॉर्म में उसके सामने डीएसपी असीद मुस्तफ़ा खड़ा था। किसी ने उसकी जीप का बैक डोर खोला था। वो मेकान की अंदाज में अंदर बैठ गई। उसकी चादर दरवाजे में फंस गई थी। दरवाज़ा ठक से खुला। वो हाथों से चादर का कोना खींचकर अंदर किया और फिर वो यकलख्त उसके बराबर बैठ गया। उसकी मशहूर कुन खुशबू। हिबा ने यकलख्त आंखें मीचकर सांस रोक लिया। उसकी टांगों में लर्जिश थी और उसने शफक को यूं चादर में छुपाया हुआ था जैसे कोई अपने गुनाह छुपाता है। वापसी का सफ़र शुरू हो गया और क्या था इस वापसी में? जिल्लत, बेबसी और धुतकार। उसका सर इतना झुका हुआ था कि चादर की ओर से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी में एक जामिद सन्नाटा था। हिबा का दिमाग जैसे काम करना छोड़ चुका था। आज कैसा दिन था ये? अगर मोजज़ा था तो कैसे हुआ? मोजज़ात तो नबियों के लिए थे। वो तो अदना सी इंसान थी, बल्कि स्याहकार थी, तो उसके लिए ये करामत कैसे ज़हूर पजीर हो गई थी? असीद मुस्तफ़ा उसे वापस लेने आया था। या खुदा कोई उसे यकीन दिलाए कि ये सच था, ख्वाब नहीं। एकदम स्पीड ब्रेकर आया। गाड़ी हल्के से झटके से रुकी और शफक की समसाने लगी। हिबा हड़बड़ाकर हवासों में आई और उसे थपकने लगी। उसी वक्त असीद का फ़ोन बज उठा। रिंग ट्यून की तेज़ आवाज़ से शफक जाग गई और सहम कर रोने लगी। हिबा ने बेहद खौफजदगी के आलम में उसे अपने अंदर भींचा और तेज़ तेज़ थपकने लगी। असीद फ़ोन अटेंड कर रहा था, मगर बैकग्राउंड में शफक का रोना। चुप करवाओ इसे, ड्राइवर की मौजूदगी का लिहाज करके उसने मध्यम आवाज़ में कहा था, मगर लहजे में रची नागवारी हिबा को ठिठुरा गई थी। उसने जैसे तैसे करके उसे चुप करवाया था। बाहर बारिश तेज़ थी, मगर गाड़ी के अंदर हीटर ऑन होने की वजह से हिद्दत थी। हिबा बहुत डर कर एक तरफ सिमट कर और आगे को होकर बैठी थी। पुश्त उसने बैग के साथ नहीं टिकाई थी, जिसकी वजह से उसकी कमर में दर्द बढ़ता जा रहा था और आंखों में धुंध भी। मगर अभी तो जाने कितना सफ़र बाकी था। और ये मंजर कराची के एक घर का था। संडे होने की वजह से अभी तक बिस्तर में था। वो कितनी बार उसे जगा चुकी थी, मगर नदारद। तंग आकर दरवाज़ा तड़ाक से बंद करके बाहर आ गई। किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। वो नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगा रही थी जब टेलीफोन की घंटी बजने लगी।
اس نے ساری چیزیں ٹیبل پر منتقل کیں اور فون ریسیو کر کے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے کال پک کی تھی۔ وعلیکم السلام سبین بیٹی، کیسی ہو؟ نبیلہ بیگم کی آواز اس کی کانوں میں پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ عباس کیسا ہے؟ عباس ٹھیک ہیں، کئی بار جگا چکی ہوں، ابھی تک سو رہی ہیں، وہ شکایتی انداز میں بولی تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ بس بیٹا، اب تو تم ہی ہو، اور کسے نخرے دکھائے گا؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولیں تو وہ آگے سے اس بات میں سر ہلا کر ہوں کر رہ گئی۔ سبین بچے، ذرا عباس کو تو بلاؤ، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ کچھ دیر کی ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے کہا تو وہ حامی بھر کر اٹھ گئی۔ کمرے میں آئی تو عباس فریش ہو چکا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ وہ بھی مسکرائی، پھر ساتھ ہی بولی، لاہور سے خالہ امی کا فون ہے، جلدی آئیں۔ وہ اطلاع دے کر واپس مڑ گئی۔ عباس بھی سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ رسمی بات چیت شروع کر دی، حال احوال دریافت کیا، البتہ شاہ بخت کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ جب سے وہ کراچی آئے تھے شاہ بخت نے ایک مرتبہ بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے عباس بھی ضد پر اتر آیا تھا۔ آج بھی اس نے ماں سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ عباس، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا تھا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ الرٹ ہو گیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ وہ چونک کر بولا۔ وہ دھیمے دھیمے اسے علینا اور شاہ بخت کے متعلق بتانے لگی۔ وہ چند لمحے ہل نہ سکا۔ علینا اور شاہ بخت، آپ کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ عباس کو چند لمحے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ گھر میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے عباس، تم علینا کو سمجھاؤ کہ وہ ہاں کر دے، اور ہو سکے تو اپنے باپ کو بھی سمجھاؤ۔ شاہ بخت میں ذاتی طور پر مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مختصر بتا کر اس کی رائے مانگ رہی تھی۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ علینا اور شاہ بخت کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ خیال آیا کس کے دماغ میں؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کس بات کی تپ چڑھ گئی ہے؟ وہ اس کا رد عمل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی، معذرت کے ساتھ، آپ کو شاہ بخت کا دماغ کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ کم از کم وہ کوئی نارمل انسان نہیں ہے، مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے، اس کا سائیکو کیس ہے وہ۔ اور آپ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولتا جا رہا تھا۔ عباس، یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم تو اس کے سب سے اچھے دوست ہو۔ دوست ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی بہن کو بھاڑ میں جھونک دوں، عباس نے تلخی سے کہا۔ نبیلہ خاتون چند لمحے کو ساکت ہی رہ گئیں۔ کم از کم وہ عباس سے یہ توقع ہرگز نہیں کرتی تھی۔ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، وہ تحمل سے بولی، اور مجھے اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ قطعی اور ناممکن ہے۔ وہ دونوں کسی طور ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ عمروں کا تضاد دیکھیں، علینا بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس نے پہلی وجہ یوں بتائی جیسے ترب کا پہلا پتا پھینکا ہو۔ تو کیا ہمیشہ ننھی بنا کر رکھو گے اسے؟ 20 سال کی ہو گئی ہے اور کب تک بچی بنی رہے گی؟ انہوں نے سختی سے اعتراض رد کر دیا تھا۔ ان دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عباس نے دوسرا پتا پھینکا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑکی کو گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بخت کے مزاج میں ایسی کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہ بھی جیسے ضد میں آ گئی تھی۔ ہاں نہیں ہے خرابی، اس کا غصہ دیکھا ہے آپ نے؟ کسی دن علینا کو بھی غصے سے اٹھا کر باہر پھینکے گا، عباس نے تلخی سے کہا۔ جانے دو عباس، ایسی بھی کوئی لوٹ نہیں مچی، ہم سب زندہ ہیں، ابھی مر نہیں گئے، اور اسے ایسا غصہ ہر وقت نہیں آیا رہتا، کبھی کبھار ہی آتا ہے، اور وہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، تمہیں بھی۔ تو پھر اس میں واویلا مچانے والی کیا بات ہے؟ اس بار وہ قدرے ناگواری سے بولی تھی۔ جی آتا ہے، مگر اس جیسا نہیں آتا، اور ذرا یہ بھی سوچے کہ کیا علینا برداشت کر سکتی ہے؟ ایسی بھی نازک پری نہیں ہے وہ، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے بس، وہ غصیلے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شاہ بخت سگریٹ پیتا ہے، یہ بھول سکتی ہیں آپ؟ اس بار وہ بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ دنیا کے آدھے مرد پیتے ہیں، انہوں نے جیسے کان سے مکھی اڑائی۔ ہاں ٹھیک ہے، کل کو اگر وہ شراب پینے لگے گا تب کہیے گا کہ سارا یورپ پیتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جیسے پھنکار اٹھا تھا۔ ہائے اللہ نہ کرے، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ صحیح کہا ہے میں نے، کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کا لاڈلا بھتیجا آپ کی بیٹی کو خوش رکھ پائے گا یا نہیں؟
آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ دونوں کے بیچ تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بخت کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اسے خوش رکھ پائے گا؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ سگریٹ نہیں پیتا ہوگا یا کسی اور غلط کام میں ملوث نہیں ہوگا؟ پتہ ہے لوگ کیسے کیسے فراڈ کرتے ہیں شادی کے نام پر، سب کچھ چھپا لیتے ہیں اور بعد میں جب اصلیت کھلتی ہے تو لڑکی کے والدین بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ چراغ پا ہو گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل لی جائے۔ عباس کا طیش بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم شاہ بخت سے اس قدر نفرت کرتے ہو۔ وہ بہت حیران تھی مگر افسردہ ہو کر بولیں تو عباس جھنجھلا اٹھا۔ امی بات نفرت یا محبت کی نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے بس۔ بخت جیسے ہیرا لڑکے میں تمہیں خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ وہ اس کی بات قطع کر کے برہمی سے بولی تھی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، جو آپ کو کوئلہ ہیرا نظر آ رہا ہے، اس لڑکے میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ وہ میری پری جیسی بہن ڈیزرو کرے۔ مگر خیر آپ والدین ہیں، جو آپ کو بہتر لگتا آپ کر لیں، مگر آپ کے اس یک طرفہ فیصلے میں بالکل حصے دار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس شادی میں شریک ہوں گا، اگر ہوئی تو۔ اس نے حتمی لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ نبیلہ خاتون نے فون کو حیرانی سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ یہ عباس تھا؟ کیا بات ہوئی ہے عباس سے؟ نیلم چچی نے جو ابھی آئی تھی انہیں سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ تو صاف ہاتھ اٹھا گیا ہے، کہتا ہے مجھے اس معاملے سے الگ رکھیں۔ وہ بے حد رنجیدہ سی بتانے لگی۔ چند لمحوں کے لیے نیلم بھی چپ رہ گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو آپا، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، سب اس معاملے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا لہجہ تھکا ہوا سا تھا۔ بھلا ایسے ہوتے ہیں رشتے؟ سارے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ وہ بخت سے شکوہ کنا تھی۔ نبیلہ خاتون چپ رہی تھی۔ آپا مجھے علینا بہت پسند ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ زبردستی اس کو مجبور کیا جائے۔ زبردستی کے ایک رشتے کا انجام یہ گھر بھگت چکا ہے۔ نیلم چچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبیلہ خاتون نے دلاسا دینے والے انداز میں ان کو تھپکا تھا۔ کیسی زبردستی نیلم، وہ تو بچی ہے، اسے کیا پتا تھا؟ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی علینا کی حمایت کر دی۔ مگر ایاز تو بچہ نہیں تھا نا آپا، مجبور تو وہ بھی ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ علینا پر ایسا کوئی فیصلہ جبراً تھوپا جائے۔ ان کا انداز فیصلہ کن تھا۔ اسی وقت سیڑھیوں سے شاہ بخت نیچے آتا دکھائی دیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو بخت؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ نبیلہ خاتون نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا تو ماشاء اللہ کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ آف وائٹ لائننگ والی ڈریس شرٹ اور جینز میں وہ بہت جچ رہا تھا۔ ایک کام سے، وہ مختصر کہہ کر نکل گیا۔ سفر تمام ہو چکا تھا۔ وہ ایس پی ہاؤس کے سامنے رکے تو گیٹ چند لمحوں کے اندر کھول دیا گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ہبا باہر آ گئی۔ مسلسل کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد کمر درد مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تو لڑکھڑا سی گئی۔ اس سے پہلے کہ بے توازن ہو کر گر جاتی، اسید نے بازو پکڑ کر سہارا دیا تھا۔ وہ گرتے گرتے سنبھل گئی، مگر زمین پہ گرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ جو وہ اس کی نظر سے گر چکی تھی اس کا کیا کرتی؟ بعض نقصان ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ وہ گھر کے اندر آ گئے تھے۔ ایک روایتی ایس پی کی رہائش گاہ والے سارے لوازمات سمیٹے یہ گھر اپنی مثال آپ تھا۔ تم گھر دیکھ لینا اور باقی ضروری امور پر تمہیں ملازمہ گائیڈ کر دے گی، اسید نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر اسے کہا تھا۔ اس سے پہلے ہبا کوئی سوال اٹھاتی یا کچھ پوچھنے کا سوچتی، وہ الٹے قدموں مڑ چکا تھا۔ ہبا نے ایک اجنبیت بھری نظر ارد گرد ڈالی تھی، پھر تھک کر صوفہ پر بیٹھ گئی۔ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ایک طرف سے نکل کر اس کے پاس آ گئی۔ بیگم صاحبہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس نے کہا۔ ہبا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ لائیے بیبی کو مجھے پکڑا دیں۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیے۔ ہبا نے شفق کو اسے پکڑا دیا اور ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہبا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے بستر وغیرہ دوبارہ سیٹ کر دیا اور پھر ہبا کے لیے دودھ کا گلاس لے آئی۔ ہبا نے خاموشی سے دودھ ختم کیا اور لیٹ گئی۔ ملازمہ جاتے ہوئے کمرے کی لائٹ بجھا گئی تھی۔ وہ نیم تاریکی میں سوچتی رہی۔ یقیناً ملازمہ کو پہلے ہی ٹرینڈ کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ کمرہ قطعاً بھی اسید کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ خود کو یہاں لائے جانے کے متعلق سوچتی ہوئی نیند میں چلی گئی۔ دوسری طرف تیمور احمد کے گھر جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے لے گیا وہ اسے اور کیوں؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چوکیدار کی بوٹیاں کر دیتے۔ کیسے جانے دیا تم نے اسے؟ مجھ سے تو پوچھتے میں مر گیا تھا کیا؟ ان کی دہاڑ سے لاؤنج کی دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ انہوں نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کسی بات کا۔ 2 منٹ میں بی بی آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ چوکیدار گھبرا کر جلدی جلدی بولا تھا۔ مرینا تو یوں بیٹھی تھیں جیسے بے جان مجسمہ۔ تیمور نے وحشت کے عالم میں انہیں دیکھا تو وہ اور بھی زمین میں گڑ گئیں۔ تیمور، آپ کے پاس اسید کا نمبر ہے نا؟ آپ اسے فون کریں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ وہ میرا فون نہیں اٹھاتا مرینا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ غصے سے بولے تھے۔ آپ کوشش تو کریں، ہو سکتا ہے وہ ہبا سے میری بات کروا دے، وہ بڑی امید سے بولی تھی۔ تیمور کے بھی دل میں جانے کیا آئی کہ انہوں نے فون نکال کے نمبر ملانا شروع کر دیا۔ مرینا آس و نراس کی کیفیت میں گھری انہیں دیکھتی جا رہی تھی، اور تب تیمور کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ہیلو، وہ بے تابی سے بولے۔ ہبا؟ دوسری طرف ایک کھردری آواز سنائی دی۔ تیمور کا ہر عضو کان بن گیا۔ تمہارا فون ہے۔ اسید نے غالباً ہبا کو فون پکڑا دیا تھا۔ ہیلو، ہبا نے قدرے حیرانی سے فون کان سے لگا کر کہا تھا۔ ہبا، کہاں ہو تم؟ کیوں گئی ہو یوں بنا بتائے؟ وہ بیٹی کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ریسیور میں سے نکل کر اس تک پہنچ جائیں۔ اور سچ بتاؤ، وہ زبردستی لے گیا ہے نا تمہیں؟ کون سی دھمکی لگائی تھی اس نے تمہیں؟ وہ چلا رہے تھے۔ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ اس کی آواز میں محسوس کی جانے والی ٹھنڈک اور سرد مہری تھی۔ تیمور کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی خود سانپ کے منہ میں چلی گئی ہے۔ اب وہ اسے نگلے یا اگلے کیا فرق پڑتا تھا؟ انہوں نے بے جان ہاتھوں سے فون بند کر دیا۔ مرینا نے بے چینی سے ان کا کندھا چھوا۔ تیمور، کیا ہوا؟ آپ کی ہبا سے بات ہوئی؟ کیا کہتی ہے وہ؟ کدھر ہے اور کیوں گئی ہے وہ؟ اس نے بتایا آپ کو؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ تیمور نے کسی بے جان روبوٹ کی طرح مرینا کے کندھے کا سہارا لیا تھا۔ مرینا کو محسوس ہوا ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ مرینا، میری بیٹی، پھر سے اس کے پاس ہے۔ ان کی آنکھوں سے بے بسی ٹپک پڑی تھی۔